نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہا تمہارا کیا حال ہے اے فرشتوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری مل گئی تو فرشتوں سے پوچھنے لگے کہ یعنی پھر تم کس لیے آئے ہو؟ خوشخبری کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم تو مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور مجرم کہہ دینا ہی کافی ہے، اور یہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم برسائیں اوپر ان کے پتھر مٹی کے، مسومتاً، یہ نشان زدہ تھے، عند ربک، آپ کے رب کے پاس سے، للمسرفین، اسراف کرنے والوں کے لیے، یعنی ان کے اوپر جس چیز کو لگنا تھا یہ پتھر اس کو نشان کر دیا گیا اور وہ اسی بندے کو جا کر لگا۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، ہم نے نکال دیا جو کوئی تھا بیچ اس کے مومنین میں سے، یعنی مومنین کو اللہ نے بچا لیا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو نہیں ہم نے پایا بیچ اس کے سوائے ایک گھر کے مسلمانوں میں سے، یعنی مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی مسلمان گھرانہ نہیں تھا، اور یہ گھرانہ لوط علیہ السلام کا اپنا گھرانہ تھا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ العذاب العلیم، اور ہم نے چھوڑ دیا بیچ اس کے نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے تھے دردناک عذاب سے۔ یعنی پھر اس بستی کو اٹھایا گیا اور وہاں سے نیچے اس کو پلٹ دیا گیا، اور یہ ڈیڈ سی کے اندر 400 کلومیٹر یہ خطہ نیچے چلا گیا، اوپر سے اب پانی آ گیا۔ آج بھی ڈیڈ سی کا جنوبی حصہ جو ہے، ان کے اس چیز کو اوپر کالا پانی، بدبودار متفن پانی آ گیا، اور ان کی ہستہ حالی کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ففی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، اذ ارسلناہ، جبکہ ہم نے اس کو بھیجا، الی فرعون، طرف فرعون کے، بالسلطان مبین، کھلے دلائل کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے معجزات دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ فتولی برکنہ، تو اس نے منہ پھیر لیا اپنی طاقت کے بل بوتے پر۔ وقال، اور اس نے کہا، ساحر او مجنون، یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، یعنی وہی دولت کے نشے میں فرعون نے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کہہ دیا، اور دیوانہ اس لیے کہا کہ ہمارا ہم جیسا ظالم جابر اور بادشاہ، اور اس کے آگے آگے کہتا ہے کہ اللہ کی بات کو مان لو اور بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو۔ فاخذناہ وجنودہ، ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے لشکروں کو۔ فنبذناہم فی الیم، ہم نے انہیں دریا میں پھینک دیا۔ وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھا، یعنی پھر اللہ نے فرعون کو لشکروں سمیت غرق کر دیا، اس کی طاقت اس کے کام نہ آئی، اس کا لاؤ لشکر اس کے کام نہ آیا، اور آج کوئی بھی فرعون کا نام اچھے لفظوں سے نہیں لیتا۔ وفی عادٍ، اور عاد کے قصے میں، اذ ارسلنا علیہم الریح، جبکہ ہم نے بھیجا اوپر ان کے ہوا، الحکیم، بانجھ کر دینے والی، یعنی اس ہوا نے ان کا کچھ نہ چھوڑا۔ ما تذر من شیء، نہ وہ چھوڑتی تھی کچھ بھی، اتت علیہ، جس پر آ جاتی تھی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر اسے کر دیتی تھی مانند بوسیدہ کے۔ اس قصے میں بھی لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وفی سمودا، اور سمود کے قصے میں بھی نشانی ہے۔ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب ان سے کہا گیا کہ فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک۔ فعتوا عن امر ربہم، انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کی۔ فاخذتہم الصاعقہ، تو پکڑا ان کو بجلی نے، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ فما استطاعوا من قیام وما کانوا منتصرین، انہیں طاقت نہ رکھی کھڑا ہونے کی، اور نہ تھے وہ بدلہ لے سکتے، یعنی اتنا سخت عذاب تھا کہ انہیں بھاگ کر کہیں پناہ نہ مل سکی، اور کوئی کھڑا رہ ہی نہیں سکتا تھا، سب گھٹنوں کے بل گر گئے اور وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکے۔ وقوم نوح من قبل، اور نوح علیہ السلام کی قوم اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم تھے۔ والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، اور آسمان ہم نے اس کو بنایا اپنے ہاتھ کے ساتھ، اور بے شک ہم اس کو وسیع کر رہے ہیں۔ اور آج علم حیت یہ کہتے ہیں کہ اجرام فلکی کے درمیان فاصلے بھی بڑھ رہے ہیں، اور کائنات ہر دم وسیع سے وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ والارض فرشناہا، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، فنعم الماہدون، ہم کتنے اچھا بچھانے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے کے لیے، زمین گول ہے نا لیکن اس کو ہموار بھی کر دیا تاکہ انسان آرام سے اس کے اوپر رہ سکے۔
अमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैनी, और हर एक चीज़ से हमने पैदा किए दो जोड़े नर और मादा, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत कबूल कर लो। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, तो भाग निकलो अल्लाह की तरफ। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से डराने वाला हूँ खुला। यानी देर न करो, अल्लाह के हुक्मों को मानने में या अमल करने में दौड़ पड़ो। वला तजअलू मा अल्लाहि इलाहन आखर, और न तुम ठहराओ अल्लाह के साथ दूसरे माबूद। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से डराने वाला हूँ खुला। कज़ालिका मा अतल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह नहीं आए उन लोगों के पास जो उनसे पहले थे, मिन रसूलिन, कोई भी रसूल, इल्ला क़ालू, मगर कि उन्होंने कहा, साहिरुन औ मजनून, ये तो जादूगर है या दीवाना है। यानी या मेरे महबूब आप परेशान ना हो, जितने भी पहले रसूल आए उनको इसी तरह सताया गया, जादूगर, दीवाना, सब कुछ ऐसे ही अलकाब दिए गए। अतवासौ बिही, क्या वो इसकी वसीयत करते आए थे, बल हुम कौमुन तागून, बल्कि वो सरकश कौम थे। यानी ऐसे लगता है कि हर कौम मरते वक्त, अजाब के वक्त ये वसीयत करके गई थी कि तुम्हारे पास बाद में अगर कोई नबी आया तो तुम उसे जादूगर और दीवाना ही कहना। बल्कि बात ये है, ये सारे जिद्दी सरकश लोग हैं, ये अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे लगे हुए हैं, ये अपनी सरदारियां बचाना चाहते हैं, इसलिए हर तरह के जो काफिर हैं हर दौर के, उनकी आदतें एक सी होती हैं। फतवल्ला अन्हुम, तो एराज कर ले इनसे। फमा अंता बिमलूम, तुझे कोई मुलामत नहीं, आपका काम फकत पहुंचा देना है, इनकी शरारतों की परवाह न करें, आपका दीन जो है उसका बोल बाला हो जाएगा। ज़क्र, और नसीहत कर, फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, तो बेशक नसीहत नफ़ा देगी मोमिनीन को। यानी आपका काम अल्लाह का जिक्र सुना देना है, इस कुरान को सुना देना है। क़यामत तक कितनी सईद रूहें इस जिक्र से फ़ायदा उठाएंगी, और आज आप देखें कि कितनी सईद रूहें जो अल्लाह का कुरान हाथ में उठा के इसको समझ रही हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और नहीं मैंने पैदा किया जिन और इंस को मगर कि वो मेरी इबादत करें। यानी ये पूरा एक कहराने कुदरत और जिनो इंस की पैदाइश किस लिए हुई है, अल्लाह की ज़ात के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। और जो लोग ये शेर व शायरी के अंदाज में कहते हैं कि ये कारहाने कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा हुआ है, ये सारी गलत बातें हैं। अल्लाह ताला ने किसी शख्सियत के लिए कारहाने कुदरत नहीं बनाया, ये भी शिर की बात हो जाती है। अल्लाह ने फ़कत अपनी इबादत के लिए ये सारा निज़ाम बनाया है। वजह कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, वजह कायनात क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्किन, नहीं मैं इरादा करता उनसे कोई भी रिस्क, व मा उरीदु अन युतिमून, और मैं इरादा नहीं करता कि वो मुझे खिलाएं। यानी कुफारे मक्का या उस दौर में जिसके जितने गुलाम होते थे वो उनको नौकरियों पे भेजते थे, और गुलाम जो कमाई कमा के लाते थे वो अकाओं को देते थे। अल्लाह ने फरमाया तुम सब मेरे गुलाम हो, लेकिन मैं तुमसे रिस्क मांगता नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें रिस्क खिलाता हूँ। तो जो रिस्क खिलाए इला वो होता है। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह वो खूब रिस्क देने वाला है, वो बड़ी मजबूत कुव्वत वाला है। जिसको रिस्क देने पे आए उसे थोड़ी सी दुकान के अंदर से अल्लाह ताला उसको ढेरों रिस्क दे दे, और जिसे ना देने पे आए उसको बड़े बड़े सेटअप से अल्लाह ना दे। ये सारा किसके कारहाने कुदरत में है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्जे में है। इसलिए कुफारे मक्का को इतना फ़ख्र व गरूर जो है वो नहीं करना चाहिए। फ़ाइनली लज़ीना ज़लमू, तो बेशक वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, ज़नूबा मिसला, उनका डोल गुनाहों का भर गया है, जैसा कि ज़नूब अस्हाबिहिम, उनके साथियों का डोल गुनाहों से भर गया था। फला यस्ताजिलून, तो ना वो जल्दी मांगे। यानी बार बार जो कहते हैं अजाब ला के दिखा दो, और मजाक बना लिया है इस क़यामत का या अजाब का, तो इन लोगों का गुनाहों का डोल भर चुका है। और जब किसी कौम के गुनाहों का डोल भर जाता है तो वहीं से उन पर अजाब आ जाता है, ये उसकी जल्दी ना मचाएं। फवैलुल लिल्लज़ीना कफरू, तो बर्बादी है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया, मिन यौमिहिमुल लज़ी युअदून, उनके उस दिन से जिसका वो वादा दिए जाते हैं। सूरत तूर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतूर, कसम है तूर पहाड़ की, व किताब मस्तूर, और छुपी लिखी हुई किताब की।
طور کی اس لیے قسم کھائی کہ کوئی بھی پہاڑ، سارے پہاڑ اللہ نے پیدا کیے، لیکن جب کسی پہاڑ کے اوپر اللہ کا کلام اتر آئے تو وہ پہاڑ بھی اہم ہو جاتا ہے، وہ بندے بھی اہم ہو جاتے ہیں، اور جو قومیں اللہ کے کلام کو لے لیتی ہیں وہ سینے بھی اہم ہو جاتے ہیں۔ اور چھپی ہوئی کتاب یہ لوح محفوظ بھی لکھی ہوئی کتاب یہ لوح محفوظ بھی ہے، یہ تورات بھی ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری الہامی کتابیں فی رق منشور، وہ پھیلے ہوئے ورقوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کہ جو تورات تھی وہ سارے کے سارے ان کے جتنی بھی جلدیں تھی وہ ساری موجود تھیں۔ والبیت المعمور، قسم ہے بھرے ہوئے گھر کی، یہ خانہ کعبہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر وقت وہ لوگوں سے بھرا رہتا ہے، ہر وقت اس گھر کا طواف ہو رہا ہے، اور خانہ کعبہ سے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بیت معمور ہے جہاں فرشتے جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، یہ وہ گھر بھی ہو سکتا ہے۔ والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند چھت کی، والبحر المسجور، اور سمندر اور جوش مارتے ہوئے۔ بلند چھت سے مراد یہ نیلگوں آسمان ہے، اور سمندر میں جب بہت زیادہ پانی ہو تو وہ طغیانی سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابل رہا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ نے وہ ساری قسمیں کھا کے شہادت کے طور پہ اس بات پر شہادت دی کہ قیامت جو ہے وہ واقع ہونے والی ہے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرز جائے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اڑنے لگ جائیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو بربادی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی حوض یلعبون، وہ جو اپنی بحثوں میں کھیلتے تھے، یعنی کبھی ساحر، کبھی کاہن، کبھی دیوانہ، کبھی مذاق اڑاتے، کبھی حصی معجزہ مانگتے، کبھی کہتے فرشتہ لا کے دکھا دو، گویا وہ دین اسلام کی طرف تو آئے ہی نہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ دھکا دیے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف، خوب دھکے دیے جانا، خود سے تو وہ جائیں گے نہیں، انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے آگ وہ جس کا تم جسے جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے نہیں؟ دنیا میں تو تم اسے جادو کہہ دیتے تھے، خیالی باتیں کہہ دیتے تھے، اور دنیا میں تو تم واقعی نہیں دیکھتے تھے، اب دیکھ رہے ہو۔ اب بتاؤ کیا اب بھی دیکھتے ہو یا نہیں دیکھ رہے؟ اصلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ۔ فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے تم پر۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی اب صبر کا پھل دنیا میں تو میٹھا ہوتا ہے لیکن اوپر میٹھا نہیں، صبر کرو یا نہ کرو یہ عذاب تمہیں سہنا پڑے گا۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار بیچ باغات کے اور نعمتوں کے ہیں۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ خوش ہیں ساتھ اس کے جو دیا انہیں ان کے رب نے۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچا لیا انہیں ان کے رب نے جہنم کے عذاب سے۔ کلوا واشربوا ھنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو خوشی خوشی اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اوپر تختوں کے جو قطار در قطار بچھے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم نے ان کا بیاہ کر دیا، ان کو بیاہ دیا موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وتبعتہم ذریتہم بایمان، اور پیروی کی ان کے اولادوں نے ایمان کے ساتھ۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم نے ملا دیا انہی کے ساتھ ان کی اولادوں کو۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور نہیں کام کیا ہم نے ان میں سے، ان کے عملوں میں سے کچھ بھی۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص ساتھ اس کے جو اس نے کمایا وہ گروی ہے۔ یعنی اگر والدین بھی جو ہیں وہ پہنچ گئے جنت میں، ان کی اولادیں بھی جنت میں پہنچ گئی، لیکن والدین کو اوپر کی جنت مل گئی اور اولادوں کو نیچے کی جنت مل گئی، تو اللہ تعالیٰ نیچے سے اولادوں کو اٹھا کر ماں باپ کے ساتھ اوپر کر دے گا، کسی کا درجہ کم نہیں کرے گا، اوپر سے نیچے نہیں کرے گا۔ اور ہر بندہ اپنے عملوں کے ذریعے گروی ہے، یعنی انسان کے نفس جو ہے وہ اللہ کے پاس گروی ہے۔ جب انسان عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کرتا جاتا ہے اور اس کو جنت دے دیتا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم دیتے ہی چلے جائیں گے ان کو پھل اور گوشت اس سے جو وہ چاہیں گے۔
اور یہ ڈرائی فروٹس ہیں جو لذت کے لیے کھائے جائیں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، اور وہ چھینا چھپٹی کریں گے اس میں ایسے جاموں پر کہ جس میں نہ کوئی بےہودگی ہے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات، یعنی شغل کے طور پہ، تفریح کے طور پہ ایک دوسرے سے چھین چھین کے یہ جام پئیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شراب کم ہے یا جام کم ہے، بلکہ یہ ان کی سیر و تفریح ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور چکر کاٹیں گے ان پر لڑکے جو ان کے لیے ہیں کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں چھپے ہوئے، اور ارد گرد خوبصورت لڑکے جو ہیں ایسے جیسے موتی جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں، یہ ان کے خدمتگار لڑکے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور سامنے آئیں گے ان کے بعض پر وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ قالوا، تو وہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، بے شک ہم اپنے اہل میں کام پا کرتے تھے۔ یعنی اہل کا نام اس لیے لیا کہ انسان بہت سے گناہ اپنے اہل کی وجہ سے کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز اپنے بیوی بچوں کے لیے انسان مٹا دیتا ہے۔ تو یہ لوگ جنت میں جو پہنچے بولیں گے ہم اپنے اہل میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اور ہمیں اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ فمن اللہ علینا، تو احسان کیا اللہ نے ہم پر، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور اس نے ہمیں دھوئیں کے عذاب سے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم اس سے پہلے اسی کو پکارا کرتے تھے۔ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک وہ احسان کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ توحید کے ثمرات تھے، ہم صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے، اس کے ساتھ شریک نہیں بناتے تھے، اور اللہ نے ہمارے اوپر کتنا احسان کر دیا۔ فَذَكِّرْ، تو نصیحت کیجئے، فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، آپ اللہ کی نعمت کے ساتھ نہ تو کاہن ہے اور نہ ہی دیوانہ ہے۔ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ لوگ جو مرضی کہتے رہیں وہ کہتے رہیں، آپ نہ کاہن ہیں اور نہ ہی آپ دیوانے ہیں۔ ام یقولون شاعر، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں۔ نتربص بہ ریب المنون، ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے ساتھ کسی گردش زمانہ کا۔ اسے شاعر نہ سمجھو، شاعر کا تو ہوتا ہے وقتی اس کی وہ محفل کو سجا لیتا ہے، شاعر جب اس دنیا سے گیا تو لوگ اس کو بھول بھال جاتے ہیں، اور انہوں نے کافروں نے کہا یہ شاعر ہے، وقتی ہے، اس کا جوش ہے، اور آج خود جو ہے نا یہ جب اس دنیا سے گیا تو لوگ اس کو بھول بھال جائیں گے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے تربصوا، تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہو۔ یعنی تم میرے ساتھ کسی گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہو کہ یہ نبی از خود ختم ہو جائے، اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ عذاب تمہارے اوپر کب آتا ہے۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا، یا حکم دیتی ہیں انہیں ان کی عقلیں اس کا، ام ہم قوم طاغون، یا وہ سرکش قوم ہے، اور عقلیں ایسا نہیں کہتی تھی، یہ اپنی نجی محفلوں میں کہتے تھے واللہ وہ تو شاعر بھی نہیں، وہ دیوانہ نہیں، وہ ساحر کاہن بھی نہیں، اور آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اب بھی صادق اور امین ہی سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ چودراہٹ قربان نہیں کرنا چاہتے، یہ سرکش قوم اس لیے سرکش ہوئے ہیں۔ ام یقولون تقولہ، یا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس کو، بل لا یؤمنون، بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی پھر یہ بھی الزام لگایا کہ آپ نے اسے خود سے گھڑا، اور جب چیلنج دیا کہ تم بھی کوئی ایک صورت گھڑ کے دکھاؤ، عاجز آ گئے تھے نا، آج تک کوئی گھڑ نہیں سکا، گویا دل سے مانتے ہیں، اور اس قرآن کی صداقت اور تاثیر کو دل سے مانتے ہیں، لیکن ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، دنیا قربان نہیں کر سکتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو لے آئے ایک بات اس جیسی ہی، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں، یعنی آپ نے گھڑا ہے تو یہ بھی گھڑ کے ایک صورت لے آئے۔ ام خلقوا من غیر شیء، یا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں، ام هم الخالقون، یا وہ اپنے خالق خود ہیں۔ یعنی یہ بات بھی ان کو پتہ ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، کسی چیز کے ذریعے بنتی ہے، اور پھر یہ کہ ایک بندہ، یا پھر تم اپنے خالق خود ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ خالق بھی ہو اور مخلوق بھی ہو؟ جب یہ دونوں باتیں نہیں تو پھر کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ہی اللہ نے پیدا کیا، اس لیے اسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھو۔ ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے، اور انہیں اس بات کا بھی اعتراف تھا کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انہوں نے پیدا نہیں کیا، تو پھر پیچھے ایمان لانے میں کون سی رکاوٹ
تفاوت ہے۔ ام عندہم خزائن ربک، یا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کے، ام ہم المسیطرون، یا وہ اس پر داروغہ ہے، یعنی رحمت نبوت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ نبوت ان کو ملنی چاہیے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اور یہ کہا کرتے تھے نا مکہ کے سردار اور طائف کے سردار پر جو ہے نبوت کیوں نہیں آئی، تو کیا تم رحمت کے ٹھیکیدار ہو؟ ام لہم سلم یستمعون فی، یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے وہ کان لگاتے ہیں بیچ اس کے، فلیات مستمعہم بسلطان مبین، تو لے آئے ان کا سننے والا ایک کھلی دلیل، یعنی یا تو ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ یہ آسمان تک سیڑھی لگا کے سن آئے ہیں کہ جو نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اسے میں نے نبی نہیں بنایا، تو پھر اگر ایسی بات ہے تو وہ کوئی دلیل جو ہے وہ پیش کریں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، یا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، یعنی پھر تم یہ بھی الزام لگاتے ہو کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو۔ ام تسألہم اجرا، یا تو سوال کرتا ہے ان سے کسی اجرت کا، فہم من مغرم مثقلون، تو وہ چٹی یا تاوان تلے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، یعنی ایسی بھی بات نہیں، آپ ان کو بلوس جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اجرتیں نہیں مانگتے، اور پھر بھی اگر کوئی اجرت مانگے تو بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ اس کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کر رہے، وجہ یہ بھی نہیں۔ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے، فہم یکتبون، وہ اس کو لکھتے ہیں، یعنی کوئی غیبی ذریعے سے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول نہیں ہے۔ ام یریدون کیدا، یا وہ ارادہ کرتے ہیں مکر کا، فالذین کفروا هم المکیدون، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنی چالوں میں خود ہی پھنس جائیں گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے کوئی معبود ہے اللہ کے علاوہ، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا، اور اگر وہ دیکھ لے ایک ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا وہ کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تو بادل ہے تہ در تہ موٹا ہو کر گر گیا ہے، یعنی اگر کوئی عذاب کا ٹکڑا یا آسمان کا ٹکڑا بھی ان پر گرا دیا جائے نشانی کے طور پر تو بھی یہ بولیں گے کہ یہ تو نظر بندی ہے اور یہ تو بادل موٹا ہو کے گر گیا ہے۔ فذرہم، ان کو چھوڑ دو، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یوسعقون، یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، یعنی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور اگر انہیں اتنی لمبی بھی زندگی مل جائے یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن نہ کام آئے گا ان سے ان کا مکر کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان کے علم نہیں رکھتے، یعنی دنیا کے عذاب جنگ بدر میں ان کی کمر ٹوٹ گئی، فتح مکہ تک عذاب سے دوچار ہوتے رہے، لیکن پھر آخرت کا عذاب تو اور بھی ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ جس وقت آپ کھڑے ہوں، یعنی ان کی شرارتوں کی پرواہ نہ کرے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرے، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، فتح آپ ہی کی ہوگی، اور صبح و شام آپ تسبیح کریں، جب آپ رات کو اٹھیں تہجد کے لیے تو بھی اللہ کی تسبیح کریں، جب آپ تبلیغ کے لیے نکلیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، اور جب آپ تبلیغ سے فارغ ہو کر پھر اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کریں۔ فَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح بیان کرو اور ستاروں کے ڈوب جانے کے بعد بھی، یعنی جب فجر طلوع ہو جائے تو ستارے ڈوب جاتے ہیں اس وقت بھی، یعنی صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النجم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ ڈوب جائے، بعض نے اس سے زہرہ ستارہ لیا ہے، بعض نے اس سے ثریا، بہرحال ستاروں کی جنس ہے، اللہ اس کی قسم کھا کے کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی، نہ راہ بھولا تمہارا ساتھی اور نہ بے راہ چلا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں اور رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں چل رہے ہیں، اور آپ کا رستہ بالکل سیدھا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور نہیں وہ بولتا خواہش نفس سے، ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے یہ مگر وحی جو اسے وحی کی جاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں کی جو حرکت ہے، یہ جو ینطق کا لفظ ہے، نطق ہونٹوں کی حرکت کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور آپ کے منہ سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کی
वही ही होती है। अल्लमाहु शदीदुल क़ुवा, उसे सिखाया है सख्त कुव्वतों वाले यानी फरिश्ते जिब्रील अमीन ने। ज़ुमिरतिन, बड़ा जोरावर है, फस्तवा, फिर वो सामने आ गया, यानी गारे हिरा में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये फरिश्ता आपके सामने आ गया। वह बिल उफ़ुक़िल आला, और वो बुलंद उफ़क़ के ऊपर था। सुम्मा दना फ़तदल्ला, फिर वो करीब आया, फिर और करीब आ गया। फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर वो हो गया फासला दो कमानों के बराबर या उससे भी कम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमीन के दरमियान कितना सा फासला रह गया? दो कमानों का जो दरमियानी फासला या उससे भी कम फासला आप सल्लल्लाहु और जिब्रील में रह गया। फ़ाउहा इला अब्दिही मा औहा, तो उसने वही कर दी उसके बंदे की तरफ जो उसने वही की, यानी अल्लाह ताला ने जो वही देकर भेजा था वो इस जिब्रील अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कर दी। मा कज़बल फुआदु मा रआ, नहीं झुटलाया दिल ने जो उसने देखा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन की रोशनी में देखा और दिल से देखा, ये कोई ख्वाब की बात नहीं थी या सोते में नहीं देखा था। अफतुमारूनहु अला मा यरा, क्या तुम शक करते हो उस पर या झगड़ा करते हो उससे उस पर जो उसने देखा? वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, और बेशक उसको देखा था एक और मर्तबा भी, यानी जिब्रील अमीन को एक और मर्तबा भी देखा था। इंद सिदरतिल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास, ये एक बेरी है जो आखिरी हद है, यानी दुनिया जहाँ ख़त्म होती है, और ये सातों आसमानों के ऊपर जो है ये एक बेरी का दरख्त था। इंदहा जन्नतुल मावा, उसी के पास ठिकाने की जन्नत भी है। इज़ यख्शा सिदरत मा यख्शा, जबकि ढांप लिया उस बेरी को जिस चीज़ ने ढांप लिया, यानी अल्लाह ताला के अनवार और तजल्लियात का इतना खूबसूरत मंजर था उस बेरी के ऊपर कि जिसको बयान भी नहीं किया जा सकता। मा ज़ागल बसर व मा तगा, ना आँख टेढ़ी हुई और ना सरकश हुई, यानी इतनी रोशनियों के बावजूद आंखें चुंधियाई नहीं थी और ना ही आपने नजर को हटा लिया था, बल्कि आपने साफ साफ उन चीजों को देखा था। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, अलबत्ता बेशक अपने रब की बड़ी बड़ी आयात को देखा था। और जो लोग ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा था, तो अल्लाह को कोई देख नहीं सकता। अल्लाह कुरान में ही अल्लाह ने फरमाया 7वें पारे में, ला तुदरिकुहुल अबसार, और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जब कहा था कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने कहा तू मुझे देख ही नहीं सकता। अबू ज़र ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या आपने अल्लाह को देखा था? आपने फरमाया अल्लाह तो नूर है, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। तो रोज़े आखिरत ही बंदे जो है वो अल्लाह को देखेंगे। तो इस आयत से भी पता चला कि अपने रब की बड़ी बड़ी आयात को देखा था। अफरायतुमुल लात वल उज़्ज़ा, क्या देखा है तुमने लात और उज़्ज़ा को, व मनात सालिसतल उखरा, और एक तीसरा जो है वो मनात भी, यानी लात तो ताइफ में इसका जो है अस्तान था और बनु सकीफ इसके मोतकद थे, और उज़्ज़ा ये कुरैश की बड़ी मुअज़्ज़ज़ देवी थी। ये ताइफ और मक्का के दरमियान खरास के मुकाम पर इसका अस्तान था। और मनात जो है ये अंसार ओस और हजरत जो है ये इसके मोतकद थे, और ये मक्का और मदीना के दरमियान कदीद के मुकाम पर बहरा अहमर के किनारे पर जो है ये इसका अस्तान था। अलकुमुज़्ज़कर व लहुल उन्सा, क्या तुम्हारे लिए मुज़क्कर और उसके लिए बेटियां, यानी फिर ये देवियां थीं, ये मोनस बुत बनाए हुए थे, और अल्लाह ने और अल्लाह की यानी फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां समझकर ये सारे किस्से कहानियां घड़े हुए थे। तिलका इज़न किस्मतुन ज़ीज़ा, ये तो तकसीम ही बड़ी भोंडी है, यानी अपने लिए तुम बेटे पसंद करते हो और अल्लाह के लिए बेटियां। इन हिया इल्ला अस्माउन, नहीं है ये मगर नाम, समय तो मुहा, नाम रख लिए तुमने इनके, तुमने व आबाउकुम, और तुम्हारे बाप दादा ने, मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, नहीं उतारी अल्लाह ने इनकी कोई भी दलील। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना, नहीं वो पैरवी करते मगर एक घुमान की, व मा तहवल अनफुस, और जो नफ्स चाहते हैं। वलक़द जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा, और बेशक आई उनके पास उनके रब की तरफ से हिदायत, यानी ये जो कुछ भी इनके नाम रखे, लात मनात उज़्ज़ा, ये भी मन घड़त, और किस्से कहानियां जो है वो भी मन घड़त, इनके पास कोई दलील नहीं सिवाय एक क्यास के या सुनी सुनाई बातों के, या जो नफ्स इनके चाह रहे हैं वही, जबकि अल्लाह ताला ने इनके पास एक हिदायत, एक कुरान जो है वो भेज दिया। और आज भी आप देख लें कि ये जितने भी तसव्वुफ की दुनिया में किस्से कहानियां, सब मन घड़त और ऐसे ऐसे किस्से कहानियां बना रखे हैं।
اب عبد القادر جیلانی جو ہے، عبد القادر ان کا نام ہے، انہیں غوث پاک جو ہے کس نے بنایا؟ لوگوں نے بنایا۔ ماں نے تو نام عبد القادر رکھا تھا، اور اسی طرح ماں نے نام علی رکھا تھا، لوگوں نے ان کو گنج بخش بنا لیا۔ یہ لوگ ہی نام رکھتے ہیں، کسی قرآن میں یا کسی سند میں ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ ام للانسان ما تمنا، یا انسان کے لیے جو کچھ وہ چاہے گا، یعنی جس کو چاہے معبود بنا لے، جس پتھر کو چاہے پوجا شروع کر دے، اور پھر سفارش کے عقیدے بھی گھڑ لے، تو کیا ان کی یہ تمنا پوری کر دی جائے گی؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ ہی کے لیے آخرت ہے اور دنیا بھی ہے، یعنی اللہ ہی کی عبادت ہوگی دنیا میں آخرت میں، اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں، لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، نہ کام آئے گی ان کی سفارش کچھ بھی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے جس کے لیے چاہے، اور وہ راضی ہو جائے جس کی سفارش کے لیے۔ کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہے، سارے مل کر بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکتے۔ ہاں اس وقت مومنین یا فرشتے یا انبیاء سفارش کریں گے جب اللہ اذن دے دے گا، اور اسی بندے کے لیے کریں گے جس کے لیے اللہ اذن دے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو نہیں مان لاتے آخرت پر، لیسمون الملائکۃ، وہ نام رکھ لیتے ہیں فرشتوں کے، تسمیۃ الانثی، مونس نام رکھ لیتے ہیں۔ الالہ، اللہ سے انہوں نے لات رکھ لیا، اللہ کا نام عزیز ہے اس سے انہوں نے عزا رکھ لیا، اور اسی طرح اللہ کے نام منان سے انہوں نے منات جو ہے وہ نام رکھ لیے، مونس نام رکھ لیے۔ وما لہم بہ من علم، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی بھی علم، ان یتبعون الا الظن، اور نہیں وہ پیروی کرتے مگر ایک گھمان کی، قیاس کی، رائے کی، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گھمان، قیاس یا رائے یہ حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یہ سارے قصے کہانیاں اگر آج جتنی بھی بدعات ہے نا، یہ سارے قصے کہانیاں ہیں، حق کے مقابلے میں کسی کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَعَارِضًا مَّن تَوَلَّىٰ، تو اعراض کر لو اس سے جس نے منہ پھیرا ہوا ہے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور نہیں وہ ارادہ کرتا مگر دنیا کی زندگی کا۔ ہر کافر کا یہی حال تھا کہ وہ دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور ذکر قرآن کی نصیحت انہیں اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ تو اے میرے محبوب، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کی پہنچ ہے علم سے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہو گیا ہے اس کے رستے سے، وهو اعلم بمن اهتدى، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جس نے راہ پائی۔ یعنی کافروں کا علم کیا ہوتا ہے؟ ہر دور میں ان کے علم یہ ہوتا ہے پر زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لیں، پیٹ بھر لیں، انہیں یہی علم پسند آتا ہے، اور اسی علم کو وہ سچا سمجھتے ہیں، اور جو اصل علم ہے وہی کا علم وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں، کیونکہ کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں پیسہ کمانے میں بھی، حلت اور حرمت کی کچھ پابندیاں، وہ ان پابندیوں کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ کے علم کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اللہ بھی خوب جانتا ہے کون کس نیت سے کر رہا ہے، کون گمراہ ہے اور کون سیدھے رستے پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے گناہ کیے ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیکیاں کی اچھا بدلہ۔ یعنی آسمان اور زمین بھی تعمیری نتائج کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اس لیے قیامت جو ہے وہ بھی ضرور آئے گی تاکہ اچھے بروں کو ان کا بدلہ دیا جا سکے۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائیوں سے، الا اللمم، مگر لغزشیں، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بڑی وسیع بخشش والا ہے، وہ اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جبکہ تمہیں پیدا کیا زمین سے، واذ انتم اجنہ، اور جب تم جنین تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ کہو، هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے اس کو جو پرہیزگار ہے۔ بڑے گناہ یعنی ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، اور آپ نے فرمایا کہ جادو کرنا، شرک کرنا، جادو کرنا، قتل ناحق کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دینا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، متعدد احادیث کی روشنی میں اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر دینا، والدین کی نافرمانی کرنا،
قتل ناحق کرنا، اور اس کے علاوہ زنا کرنا، اور پھر یہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بھی بن جاتے ہیں جب محارم کے ساتھ زنا کر دیا جائے، نعوذ باللہ، اپنی ہی بیٹی بہن کے ساتھ، نعوذ باللہ، تو اس وقت یہ بہت بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح پڑوس کے بڑے حقوق ہیں، لیکن جب پڑوسی کی بیوی سے زنا کیا جائے تو یہ اور بھی بڑے سے بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا، اور پھر تمام وہ گناہ جن کے ساتھ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اللہ ان کو پاک نہ کرے گا، اللہ ان سے بات نہ کرے گا، یہ سارے گناہ جو ہیں یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو چھوٹی موٹی جو لغزشیں ہوتی ہیں، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ان گناہوں کے خیالات آپ کہہ لیں، اور یہ لغزشیں انسان کی از خود معاف ہو جاتی ہیں، حالانکہ کبیرہ گناہوں سے یہ لغزشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے، اور اپنے عملوں پر فخر و غرور نہ کرو۔ جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین تھے، اللہ تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا، اور پھر تم کس چیز سے پیدا ہوئے تو فخر کس بات کا؟ کیونکہ یہود جو تھے وہ یہ کہتے تھے ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں، ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں، جنت ہماری ہی ہے۔ اسی طرح عیسائی بھی اپنے منہ میاں مٹھو بننے لگ گئے کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے کے امتی ہیں، ہاں وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گیا اس لیے ہم جنتی ہیں۔ اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو، اللہ خوب جانتا ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ یہاں ایک حدیث جو بہت ضروری ہے وہ بھی سناؤں گی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کا فرمانا سچ ہے، اور جو وعدے اللہ نے آپ سے کیے وہ وعدے بھی سچے ہیں، تم میں سے ہر ایک کا نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اگلے 40 دن میں وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، 4 چیزیں اس کی لکھی جاتی ہیں، اس کا عمل کیسا ہوگا، اس کی روزی کتنی ہوگی، اس کی عمر کتنی ہوگی، بدبخت ہوگا یا وہ سعید بخت یعنی جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، پھر دنیا میں آنے کے بعد تم میں سے کوئی ایک شخص اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ اس میں اور جنت میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، اور وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ وہ جہنمیوں میں سے ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایک شخص ایسے کام ساری زندگی کرتا رہتا ہے کہ اس میں اور جہنم میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، اور وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو کبھی بھی زندگی کے کسی لمحے بھی اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا، اللہ سے یہ دعائیں کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں جنت میں پہنچا دے۔ اس میں بھی آپ تھوڑا سا اور سنیں، ایک بندہ ساری زندگی کافر رہا، اس میں اور جہنم میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا، اینڈ پہ مسلمان ہو گیا تو فوراً کیا ہو گیا؟ جنتی ہو گیا۔ اور ایک بندہ ساری زندگی مسلمان رہے، آخر میں آ کے شرک کر بیٹھے تو گویا وہ جہنمی ہو گیا، کسی کا قتل کر دیا، نعوذ باللہ، اور ایسے بہت سارے گناہ ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے۔ افرأیت الذی تولی، کیا بس دیکھا ہے تو نے اس شخص کو جس نے منہ پھیر لیا، وآتی قلیلا واکدا، اس نے تھوڑا سا مال دیا اور پھر وہ رک گیا۔ یہ ولید بن مغیرہ تھا جو کہ کفار مکہ کا سردار تھا ذرا ذہین آدمی، اور اس نے جب قرآن سنا تو یہ قرآن کے جب قریب ہونے لگا تو ایک دوسرا دوست اس کے پاس آیا، کہنے لگا اسلام کو قبول نہ کرو، جو کچھ بھی تمہارے اوپر جا کے جو معاملہ ہوا وہ اپنے سر لے لوں گا، تم ایسا کرو کہ مجھے اتنا مال دے دو تو میں تمہارا گناہ اپنے سر لے لوں گا، تمہارا عذاب۔ پھر اس نے ایک قسط تو ادا کر بھی دی اور پھر وہ رک بھی گیا۔ آئندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ فہوا یرا، پھر وہ اس کو دیکھتا ہے، یعنی یہ ولید کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے، اور وہ جو ساتھی آیا تھا جس نے کہا کہ مجھے اتنی قسط دے دو میں عذاب تمہارا اپنے سر لے لوں گا، کیا ان دونوں نے کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ روز آخرت ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے گا؟ ام لم ینبأ، یا نہیں وہ خبر دیا گیا بما فی صحف موسیٰ، ساتھ اس کے جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، یعنی یہ کافر جو ہیں یہ جاتے رہتے ہیں شام کے علاقے کی طرف اور یہودیوں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، کیا انہوں نے اس چیز کو نہیں پڑھا کہ اور ابراہیم علیہ السلام کے یہ پیروکار بنتے ہیں، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم ان تک نہیں پہنچی؟ اور وہ کیا ہے؟
و ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم وہ جس نے وفا کی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ یعنی یہ خبر نہیں پہنچی کہ ہر انسان جو کرے گا وہی بھرے گا، کوئی کسی کا بوجھ جو ہے وہ نہ اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی۔ اور اس کی کوشش کیا ہے انسان کی؟ کہ انسان جو خود عمل کر رہا ہے یہ اس کی کوشش ہے، اور جو وہ پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بھی اس کی کوشش ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان مر جاتا ہے لیکن 3 طریقوں سے اسے پیچھے سے ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک تو وہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ جائے، یا وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں وہ علم چھوڑ جائے، یا نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے۔ اسی طرح اگر گناہ چھوڑ کے جائے گا، جیسا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں تو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر اس کا گناہ ڈالا جاتا ہے، کیونکہ اس قتل کو شروع کس نے کیا تھا؟ آدم کے بیٹے قابیل نے۔ اسی طرح ایک عورت آئی حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ عورت آئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور حج فرض ہوا ہے، لیکن وہ تو اتنا بوڑھا ہے کہ اونٹنی پر جم کر بیٹھ بھی نہیں سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا تو اس کی طرف سے حج کر سکتی ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اسے اجر ملے گا۔ دوسری روایات میں ہے کرنے والے کو بھی اجر ملے گا اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی اجر ملے گا۔ صرف یہ چیزیں جو ہیں یہ پیچھے سے جو ہے پہنچتی ہے جنہیں ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں، باقی یہ 10واں 40واں یہ ساری برسیاں یہ بدعتیں ہیں، ان کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش کو عن قریب دیکھا جائے گا، یعنی انسان جو کر کے گیا یا جو پیچھے چھوڑ کے گیا اس کی قدردانی کی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر وہ بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ آپ کے رب کی طرف ہی انتہا ہے، پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ بات یہ ہے اچھے دن آ جائیں تو انسان ہنستا ہے، برے آ جائیں تو اچھائی اور برائی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور بے شک اسی نے پیدا کیے ہیں 2 مذکر اور مونس، من نطفۃ اذا تمنا، نطفہ سے جب وہ ڈالا جاتا ہے۔ انسان تو فقط نطفہ ڈالتا ہے، ایک جیسا مادہ ہوتا ہے، لیکن بیٹے اور بیٹیاں کون پیدا کر دیتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی پر ہے دوبارہ بھی زندہ کر دینا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، وہی غنی بھی کر دیتا ہے اور فقیر بھی کر دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہ شیرہ کا رب ہے، اور شیرہ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ستارہ تھا، سورج سے یہ 23 گنا بڑا ہے، اور اتنی دور ہے اتنی دور ہے کہ ایک نقطہ سا ہی نظر آتا ہے، وہ بھی دور خوردبینیں جو ہے وہ لگا کر ایک نقطہ سا نظر آتا ہے۔ اور سورج کا زمین سے فاصلہ جو ہے یعنی سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، تو پھر شیرہ کا اندازہ کر لیں یہ کتنی دور ہوگا جو 23 گنا بڑا بھی ہے اور اتنی دور ہے کہ نظر بھی نقطہ ہی آتا ہے۔ سورج کی روشنی ہم تک 8 نوری منٹس میں پہنچتی ہے، جبکہ شیرہ کی روشنی جو ہے وہ 8 نوری سالوں میں پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہائے شیرہ کو پوچھتے ہو، رب شیرہ کو پوچھ لو، جس رب نے اس شیرہ کو بھی بنایا ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اس نے ہلاک کر دیا عاد کو، عاد اولا کو۔ وَثَمُودَ، اور سمود کو، فَمَا أَبْقَىٰ، کوئی باقی نہ رہا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کی قوم اس سے پہلے، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بے شک وہ سب کے سب ظالم تھے اور سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور الٹائی گئی بستیوں والے گر گئے، تباہ ہو گئے، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، تو ڈھانپ لیا اسے جس چیز نے ڈھانپ لیا، یعنی اوپر سے جب ان کو زمین پہ پٹھا گیا تو یہ 400 کلومیٹر ڈیڈ سی کے اندر چلے گئے، اور اوپر وہ متفن پانی جو ہے وہ آ گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو تم جھٹلاؤ گے، ان میں شک کرو گے۔ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ ایک ڈرانے والا ہے
پہلے ڈرانے والوں کی طرح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں۔ آزفت الآزفہ، قریب پہنچنے والی قریب آ گئی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا، یعنی قیامت قریب آ چکی ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ گلی سڑی ہڈیاں جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گی؟ تمہیں اس بات پر تعجب ہے؟ وتضحکون ولا تبکون، تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں ہو۔ وانتم سامدون، اور تم کھیل کود میں لگ کر قصہ گویاں کرتے ہو۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، سجدہ کرو اللہ کو اور اسی کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور پھٹ گیا چاند، یعنی چاند کا پھٹ جانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند دو حصوں میں بٹ گیا، پھٹ گیا، اور ایک حصہ تو پہاڑ کے اوپر رہا اور ایک حصہ نیچے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود کافروں سے کہا، دیکھو چاند کے دو ٹکڑوں کی طرف اشارہ کیا، اس کو دیکھو اور گواہ رہنا۔ اور کافروں نے ہی یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، آپ نے کہا چاند کو دیکھو جو کہ پھٹ گیا تھا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ دیکھ لیں نشانی تو وہ اعراض کر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا، اور وہ کہتے ہیں سحر مستمر، یہ تو جادو ہے جو جاری چلتا آ رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ معجزہ دیکھ کر کیا کہہ دیا، یہ تو جادو ہے، یہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات نفس کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر معاملے کا ایک قرار کا ایک وقت ہے، یعنی ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، تو قیامت کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، البتہ بے شک ان کے پاس آ گیا ایسی خبروں میں سے جس میں کافی ڈانٹ ڈپٹ تھی، یعنی اللہ نے مثالیں دے دے کر اور عذاب کی باتیں سنا سنا کے تمہیں سمجھایا، تو اس نصیحت کو قبول کر لو۔ حکمت بالغہ، حکمت پہنچنے والی ہے۔ فما تغنی النذر، تو نہ کام آئے ڈراوے، یعنی ایسی نصیحت آمیز باتیں تم تک پہنچ گئی ہیں کہ اب حجت تمام ہو گئی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خبر نہ ہوئی۔ فتول عنہم، تو منہ پھیر لے ان سے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف، یعنی آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ یہ تو اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب فرشتہ ان کو بلائے گا کس ناگوار چیز کی طرف، قیامت آ جائے گی اور بولا جائے گا آؤ اور اپنا اپنا حساب کتاب جو ہے اس کو دو۔ خشعان ابصارہم، سہم جائیں گی ان کی آنکھیں، یخرجون من الاجداث، وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے، کانہم جواد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی، یعنی قبر سے بھی لوگ نکل آئیں گے۔ اور اجداث کہتے ہیں جہاں جہاں جس کے ذرات، اگر کوئی کسی جانور کے پیٹ میں چلا گیا ہے وہیں سے اللہ اس کو زندہ کر لے گا، اگر کوئی سمندر میں ذرات اس کے مل گئے ہیں اللہ وہیں سے ان کو زندہ کر لے گا۔ ایسے لگے گا کہ ٹڈی دل کے دل جو ہے وہ آ رہے ہیں، سب کا حشر ہو جائے گا۔ مخطئین الی الداعی، وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے اس پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون، تو کہیں گے کافر، ھذا یوم عسیر، یہ تو بڑا تنگ دن ہے۔ فوراً کافروں کو سمجھ آ جائے گی کہ اس دن کو جھٹلا کر آئے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلا دیا ان سے پہلے قوم نوح نے۔ فکذبوا عبدنا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندوں کو۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا مجنون وازدجر، یہ تو دیوانہ ہے اور اس کو ڈانٹ دیا گیا، یعنی نوح علیہ السلام کو دیوانہ اس لیے کہا، ساری قوم ایک طرف ہے، یہ کیسا دیوانہ ہے کہ یہ ایک الگ ہی بات کرتا ہے۔ اور کبھی تو نوح علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں، اور کبھی رجم کی دھمکیاں، اور کبھی صرف ان کو ڈانٹ ٹپٹ کر کے ہی خاموش کر دیا جاتا۔ فدعا ربہ، تو اس نے پکارا اپنے رب کو، انی
انی مغلوب فانتصر، میں تو مغلوب ہوں تو میری مدد کر۔ 950 سال کے بعد نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا کہ میری مدد کر۔ ففتحنا ابواب السماء، تو کھول دیا ہم نے آسمان سے دروازے، بماء منہمر، موسلا دھار بارش پانی کے ساتھ۔ وفجرنا الارض عیونا، ہم نے جاری کر دیے زمین سے چشمے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، تو مل گیا پانی اس اندازے پر جس کا اندازہ کیا گیا تھا، یعنی آسمان سے موسلادھار بارش اور زمین سے چشمے پھوٹ نکلے، پانی اوپر بلند ہونا شروع ہو گیا، جہاں تک اللہ نے چاہا اس پانی کو بلند کر دیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے اس کو سوار کر دیا اوپر تختوں والی اور کیلوں والی کشتی میں۔ اب نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنین اس کشتی میں اور تمام جاندار اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی اللہ کے حکم سے ہی چل رہی تھی، اور کشتی میں ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ نیچے پانی کا کتنا بڑا سمندر جو ہے وہ آ چکا ہے۔ تجری بِأَعْیُنِنَا، وہ چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ اس شخص کے لیے دیا گیا جس کا انکار کیا گیا تھا، یعنی نوح علیہ السلام کے لیے یہ عذاب دیا گیا تھا کیونکہ نوح علیہ السلام کا لوگوں نے انکار کر دیا تھا، اس وجہ سے یہ عذاب ان پر آیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، البتہ بے شک چھوڑ دیا ہم نے اس کو نشانی، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ پھر جب عذاب ختم ہوا اور پھر یہ جودی پہاڑ پہ ٹک گئی، عرصہ جودی پہاڑ پہ یہ ٹکی رہی جو لوگوں کے لیے نشانی تھی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، البتہ بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ قرآن میں اللہ نے مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور وہ مثالیں جو ایک عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے، صرف یہ علماء کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ تو عرب کے بدووں پر نازل ہوئی اور اس کو پڑھ کے جنت کے حقدار بن گئے۔ تو اس لیے یہ قرآن بڑا آسان ہے، اس کو اگر انسان سرسری سا بھی پڑھے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کی توحید کیا چیز ہے۔ کذبت عاد، جھٹلا دیا عاد نے، فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے بھیجا پر ان کے سخت ٹھنڈی ہوا، فی یوم نحس مستمر، وہ منحوس دن میں جاری ہو گئی۔ اور حامیم السجدہ میں ہم نے پڑھا فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، اور آگے ہم قرآن میں پڑھ لیں گے کہ وہ ان کے اوپر 8 دن اور 7 راتیں جاری رہی۔ تو گویا 8 دن اگر بالفرض، اور یہاں پر یہ بھی دیکھیں سنیں کہ کچھ من گھڑت روایات نے ہر مہینے کی آخری بدھ جو ہے اس کو منحوس قرار دے دیا ہے کہ بدھ والے دن ان پر عذاب آیا تھا۔ بات یہ ہے کہ وہ دن وہ سارے ہی دن تھے، اگر 8 دن جاری رہے تو کیا سارے دن منحوس ہیں؟ پھر تو کسی کو کوئی برکت ملے ہی نہیں۔ انسان کے عمل جو ہیں وہ منحوس ہوتے ہیں یا بابرکت ہوتے ہیں، جن کے عمل گندے تھے یہ دن ان کے لیے منحوس تھے، لیکن ہود علیہ السلام اور مومنین کے لیے یہ دن منحوس نہیں تھے۔ تنزع الناس، وہ اکھاڑ پھینکتی تھی لوگوں کو، کانہم گویا کہ وہ اعجاز النخل منقعر، جڑ اکری کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ ان کے قد کاٹ بڑے لمبے لمبے تھے، اور ہوا نے انہیں ان کے زمین دوز گھروں سے نکال باہر کیا، اور پھر یہ جب اوپر سے نیچے گرتے تھے ان کی گردنیں ٹوٹ جاتی تھی، اور کھجوروں کے تنے جو ہیں وہ بھی اکھڑے ہوئے تھے، اور پھر ایسے ہی لگتا تھا کہ یہ بھی کھوکھلی کھجور کے تنے ہی ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، جھٹلا دیا سمود نے ڈرانے والوں کو۔ فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا، کیا ایک بشر ہم میں سے جو اکیلا ہے، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کر لیں، اِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، بے شک ہم تو بیچ گمراہی اور دیوانگی کے ہیں۔ یعنی ایک تو بشر ہے، کھاتا پیتا ہے، شادیاں کرتا ہے، اس کو مان لے، اور دوسرا اکیلا ہے، جتھا اس کے پاس نہیں، مال و دولت اس کے پاس نہیں، افرادی قوت اس کے پاس نہیں، کیا ہم اس کی باتیں مان لیں؟ أَلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا، کیا ڈالا گیا ہے ذکر اس پر ہمارے درمیان میں سے، بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ تو جھوٹا ہے، ڈینگے مار رہا ہے، یعنی یہ اپنی بڑائی چاہتا ہے ہمارے اوپر، ہم
سے کبھی بھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کل کو کون ہے جھوٹا اور ڈینگے مار رہا۔ جب عذاب آئے گا ساری مستی ان کی نکل جائے گی۔ اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو، فِتْنَةً لَّهُمْ، ان کے لیے آزمائش، فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، تو ان کا انتظار کر اور جم جا۔ یعنی آپ اپنا کام کرتے جائیں، اور انہوں نے اونٹنی کا معجزہ مانگا ہے، اللہ ان کو معجزہ دے دے گا، لیکن یہ معجزہ بھی ان کے لیے آزمائش بن جائے گا۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو خبر دے دو، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، پانی تقسیم ہو گیا ہے ان کے درمیان، كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، ہر اپنی پینے کی باری پر ہی حاضر ہوگا۔ اب قوم کے جانور جو ہیں اس اونٹنی کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے، پھر باری مقرر ہو گئی، ایک دن تو اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن قوم کے جانور، تو یہی بات ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ لیکن ان کو دلوں سے یہ بھی تھا کہ یہ معجزہ ہے اور اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن اندر ہی اندر سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے وہ اس اونٹنی سے جان چھڑانا بھی چاہتے تھے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، تو انہوں نے آوازیں دی اپنے ساتھی کو، فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، تو وہ درپے ہوا اور اس نے پاؤں کاٹ دیے۔ یہ کدار بن سالف تھا، یہ 9 بدماشوں کا سردار تھا، سرغنہ تھا، خود بھی ولد الحرام ولد الزنا تھا، اور اپنی معشوقہ کے کہنے پر اس نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ یعنی پھر وہ اونٹنی جو ہے اس نے چیخ ماری، جس چٹان سے یہ نکلی تھی اسی چٹان میں غائب ہو گئی، پیچھے پیچھے اس کا بچہ بھی غائب ہو گیا، اور اس کے بعد ان لوگوں پر 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ گیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، بے شک ہم نے بھیجا اوپر ان کے ایک ہی چنگھاڑ، فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، تو پھر یہ ہو گئے باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی مانند۔ یعنی پھر جب وہ آواز آئی انہوں نے دوڑنا شروع کیا اور ایک دوسرے کو ایسے روند رہے تھے کہ جیسے کوئی باغ کی پرانی باڑ جو ہے وہ روند دی جاتی ہے اور وہ چکنا چور ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، البتہ بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، جھٹلا دیا لوط علیہ السلام کی قوم نے ڈرانے والوں کو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، بے شک ہم نے بھیجا اوپر ان کے پتھروں کی بارش، إِلَّا آلَ لوط، سوائے آل لوط کے، نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ، ہم نے ان کو سحری کے وقت صبح کو نجات دے دی۔ نعمت من عندنا، یہ نعمت ہے ہمارے پاس سے۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں۔ ایک تو نبیوں کا آنا نعمت ہوتا ہے، اور پھر جو لوگ نبیوں پر ایمان لے آئیں یہ اس پر بھی بڑی نعمت، اور پھر اللہ اگر نجات دے دے تو یہ اور بھی نعمت ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور بے شک ڈرایا تھا ان کو ہماری پکڑ سے۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو انہوں نے شک کیا یا جھگڑے کیے ڈرانے والوں کے ساتھ۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور بے شک انہوں نے مطالبہ کیا تھا اس سے اس کے مہمانوں کا۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور پھر جب لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آ گئے انسانی شکل میں، سخت دل جو ہے وہ تنگ ہوا، اور جو بیوی صاحبہ تھیں انہوں نے مخبری بھی کر دی کہ جو ہے لڑکے آ گئے ہیں۔ وہ سارے دوڑتے ہوئے آئے اور مطالبہ کیا۔ لوط علیہ السلام سخت پریشان ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کھاؤ۔ جب یہ قوم تھے تو وہ فرشتے ان لڑکوں کی طرف آگے بڑھے تاکہ وہ ان سے بدفعلی کریں، تو اس وقت انہوں نے ان کی آنکھوں پہ بس ہاتھ رکھا، جس سے یہ سارے اندھے ہو گئے اور واپس انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ یہ عذاب کا آغاز تھا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، البتہ بے شک صبح سویرے ہی ان کو پکڑ لیا ایک جاری رہنے والے عذاب نے، ہمیشگی کے عذاب نے۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، البتہ بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، البتہ بے شک آئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیات کو کلیہ سب کی سب آیات کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، ہم نے پکڑ لیا ان کو قادر مطلق غالب کی پکڑ کی طرح۔ وہ جو رب العالی بنا بیٹھا تھا اور اپنے آپ کو بڑا بادشاہ سمجھتا تھا، جب اللہ نے پکڑا تو ثابت ہو گیا
گیا کہ پکڑ کس کی سخت ہے؟ قادر مطلق غالب کی پکڑ ہی سخت ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان سے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہیں کوئی چھٹی لکھ دی گئی ہے پہلے صحیفوں میں؟ یعنی تم بہتر ہو یا یہ تم سے پہلے جو لوگ تھے یہ بہتر تھے؟ ان کی شان و شوکت تو تم سے بہت زیادہ تھی، ان کی جسمانی قوتیں، مال و دولت، آسودگی، تو پھر اگر وہ ہلاک ہو گئے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ یا تمہیں کوئی سند لکھ دی گئی ہے جو پہلے صحیفوں میں تم نے پڑھ لی کہ تم جو کچھ مرضی کرتے رہو، تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، ہم تو جماعت ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہمارا جتھا، ہماری قوت، ہم تو بڑے مضبوط ہیں، اور اس کے اوپر تو غلام طبقہ ایمان لایا ہے، اور آخرت آئی بھی تو ہم تو بڑی جماعت ہیں۔ فرشتوں کا بھی یہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عن قریب شکست کھا جائیں گی جماعت اور وہ پیٹ پھیر لیں گے۔ اور یہ اس وقت بات کہی گئی جب مکہ میں دور دور تک صحابہ اکرام کی کامیابی کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے تھے۔ شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، بہت سے صحابہ ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف، اور جو مکہ میں بیچارے رہ رہے تھے معاشی بائیکاٹ، معاشرتی بائیکاٹ سے دو چار تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور یہ آیت نازل ہو گئی کہ یہ گروہ جو ہے شکست کھا جائیں گے۔ اس وقت بھی بڑا مذاق اڑایا کافروں نے، لیکن 7-8 سال کے اندر ہی جب مکہ فتح، جب بدر کا میدان سجا، تو اس وقت آپ اپنے خیمے سے بڑی دعا اللہ سے کر کے باہر نکلے، اور آپ کی زبان پر یہی آئی تھی سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پھر کافروں کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 70 سردار ان کے مارے گئے اور کلیبے بدر میں پھینک دیے گئے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت بڑی دہشت ناک اور تلخ تر ہے۔ یہ تو بدر کا عذاب تھا، تھوڑا سا عذاب، لیکن آگے قیامت کا تلخ جو ہے نا عذاب اور دہشت ناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم بے گمراہی اور دیوانگی کے ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں چہروں کے بل۔ ذوقوا مس سقر، آگ کی لپیٹ کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ایک اندازے کے ساتھ۔ دنیا میں ہر چیز اندازے سے پیدا ہوئی ہے۔ سارے بخارات اگر بارش بن کے اتر آئیں تو پھر ظاہر ہے انسان کا جینا مشکل ہو جائے۔ سورج کا زمین سے فاصلہ اتنا ہی اللہ نے رکھا جتنا زمین والوں کے لیے مناسب تھا، اسی طرح ہوا کا تناسب اتنا ہی رکھا کہ انسان آرام سے سانس لے سکے۔ اسی طرح قیامت کا بھی ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور نہیں ہے ہمارا حکم مگر ایک ہی بار کہہ دینے سے آنکھ جھپکنے کی مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ قیامت کا حکم دے دے گا پلک جھپکنے کی مانند وہ قیامت آ جائے گی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، البتہ بے شک ہم نے ہلاک کر دیا تمہارے ہم جنسوں کو، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ ہم جنس یعنی ایک جیسی عادات رکھنے والے کافر، یعنی کفار مکہ کی عادت کیا تھی؟ شرک کرتے تھے اور آخرت کو جھٹلاتے تھے، تو ہر دور میں اگلے اور پچھلے شرک کرنے والے اور آخرت کو جھٹلانے والے یہ ہم جنس ہو گئے۔ اسی طرح یہودی اگلے پچھلے ہم جنس، اسی طرح عیسائی اگلے پچھلے ہم جن، جن کے عقیدے جو ہیں وہ ملتے جلتے ہوں، تو ان سب کو ہی اللہ نے ہلاک کیا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، اور ہر چیز کو ہم نے کیا اس کو فی الزبر، بیچ صحیفوں کے، یعنی ہر ایک چیز جو وہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے عمل نامے تیار ہو رہے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی مستطر لکھی جا رہی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک پرہیزگار باغات میں اور نہروں میں ہے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، قادر مطلق بادشاہ کے پاس عزت کے مقامات میں ہے۔ اللہ ہمیں جنتیوں میں شامل کرے۔ سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، بڑا مہربان، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبیاں ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اونچی خوبی شان والی کیا ہے؟ الرحمن، کہ جس کی وجہ سے کافروں کو بھی دنیا میں وہ کھانا پینا بھی، صحت بھی، مال و دولت، ہر چیز دے رہا ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھا دیا۔ دنیا میں بڑے علوم ہیں لیکن ان میں ٹاپ کا علم کون سا ہے؟ وہ قرآن کا علم ہے۔ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ بڑی مخلوق کون سی
سی ہے وہ انسان ہے۔ علامہ البیان، اس کو بیان سکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بہت سے علوم ہے، اللہ نے بڑی نعمتیں انسان کو دی، لیکن بولنے کی جو قوت ہے یہ سب سے زیادہ بڑی نعمت ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کو ایک خاص اندازے سے بنا دیا، یعنی سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، چاند اپنے مدار میں، اور ان کے اسی چلنے سے ہم مہینوں سالوں کا جو ہے حساب لگا لیتے ہیں، اور اسی طرح ان سورج اور چاند سے ہماری فصلیں بھی پکتی ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور جڑی بوٹیاں اور درخت وہ سجدہ کرتے ہیں۔ نجم کا معنی ستارے بھی ہوتا ہے، جب درخت کے ساتھ آئے تو یہ جڑی بوٹیاں بھی ہوتا ہے، یہ سارے سجدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو طبعی قوانین ان کو دے رکھے ہیں وہ اسی کے اوپر عمل کر رہی ہیں۔ والسماء رفعها، اور آسمان اس کو بلند کر دیا، ووضع المیزان، اور اس میں توازن رکھ دیا، یعنی آسمان کو جب اس نے بلند کیا تو آسمان کے اندر جتنے بھی سیارے اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اتنے توازن کے ساتھ یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، اپنے اپنے مدار میں یہ ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ نہ تم سرکشی کرو ترازو میں، تو انسان کو بھی چاہیے کہ عدل و انصاف کو قائم رکھے اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکے نہ ڈالے۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، اور نہ تم ڈنڈی مارو ترازو میں، یعنی لوگوں کو ناپ تول کے پیمانے یا ان کو ناپنے کے یا وزن کرنے کے پیمانوں میں ان کی حق تلفی جو ہے وہ نہ کرو۔ والارض وضعها للانام، اور زمین اس کو رکھ دیا مخلوق کے لیے، اسی زمین پہ مخلوق رہتی ہے، اسی زمین سے اس کی خوراک نکلتی ہے، اسی زمین میں اس نے مر کر بھی جانا ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں پھل ہیں اور کھجوریں ہیں جو خوشوں میں لپٹی ہوئی ہیں۔ والحب، اور دانا، ذوالعصف، بھوسی والا، والریحان، اور خوشبودار پھول بھی ہیں، یعنی دانا بھی انسان کے کام آتا ہے اور بھوسی اس کے جانوروں کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو ٹھیکری کی مانند بجنے والی مٹی سے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور پیدا کیا جنوں کو آگ کے شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے۔ چونکہ اس صورت میں دو دو کا ذکر ہے اس لیے دو مشرقوں کا ذکر ہوا، یعنی گرمی کا وہ دن جس میں سب سے لمبا دن ہوتا ہے، سورج جو طلوع ہوتا ہے، اور سردی کا وہ دن جس میں سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، تو یہ دو مشرقوں کے درمیان باقی سارے جو ہیں وہ مشرق ہیں، گویا اتنے ہی مشرق ہیں اور اتنے ہی مغرب ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، جاری کر دیے دو سمندر جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یعنی گرم پانی کا سمندر اور پھر ٹھنڈے پانی کا، یہ ملتے جلتے بھی ہیں لیکن آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ اسی طرح سمندر کھارا پانی بھی ہے لیکن اس میں میٹھے پانی کے دریا اور چشمے بھی ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر آتے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسا اوٹ اور پردہ رکھ دیا ہے کہ یہ آپس میں ملتے بھی نہیں ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں پانیوں کے درمیان اللہ نے ایک پردہ رکھ دیا ہے، وہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں پانیوں سے موتی اور مرجان، یعنی ویسے تو مرجان کھاری پانی کی پیداوار ہے لیکن سمندر کے اندر جو ہے موتی اور مونگھے یہ بھی نکلتے ہیں، اور مرجان جو ہے یہ ہے تو ایک پتھر لیکن نباتات کی طرح یہ بڑھتا بھی رہتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اے جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے ہیں جہاز اٹھے ہوئے سمندر میں جیسا کہ بڑے بڑے پہاڑ، یعنی اتنے بڑے بڑے پہاڑ جیسے جہاز پانی پہ تم کس کی نعمت سے چلا سکتے ہو، یہ طبعی قوانین پانی کو کس نے دیے؟ اس اللہ نے ہی دیے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو
اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، ہر ایک جو بھی اس زمین کے اوپر ہے وہ فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات آپ کے رب کی جو جلال اور بزرگی والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض، سوال کرتے ہیں اسی سے ہر وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان نئی آن میں ہوتا ہے۔ کوئی بچہ مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہر آن ہر نئی شان کے ساتھ اپنی زمین اور آسمان کی مخلوق کو عطا کر رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، عن قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری مخلوق کو، یعنی اے جن و انس۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اب فارغ نہیں ہے، ان سے حساب نہیں لے سکتا، مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے حساب کا وقت آئے گا تو اللہ تم سے حساب لے لے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم طاقت رکھ سکتے ہو کہ تم نکل جاؤ زمین اور آسمان کے کناروں سے، فانفذوا، تو تم نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، نہ تم نکل سکو گے مگر ایک غلبے یا طاقت کے ساتھ ہی، یعنی اتنی طاقت تو تم میں ہے نہیں کہ تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کر اللہ سے بچ سکو، تو جب ایسا نہیں تو پھر اللہ کے حکموں کو مان لو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، بھیجا جائے گا تم دونوں پر شعلہ آگ سے اور دھواں، پھر نہ تم ایک دوسرے کی یعنی تم بدلہ بھی نہ لے سکو گے، ہر بندہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوگا اور شعلے ان کے ارد گرد ہوں گے، کوئی بھاگ نہ سکے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو وہ ہو جائے گا سرخ جیسا کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، یعنی آسمان اس طرح ہو جائے گا قیامت کے دن کہ اگر کوئی آسمان کو دیکھے تو لگے گا آسمان کو آگ لگی ہوئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن نہ پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں کسی انسان سے اور نہ ہی جن سے۔ یہ نہیں ہے کہ جن و انس سے پوچھا نہ جائے گا، یعنی جب وہ جھوٹ بولنے لگیں گے تو ان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی اور ان کے اعضاء جو ہے وہ ان کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اے جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے ہی، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، تو پکڑ لیا جائے گا پیشانی کو اور قدموں کو، یعنی ظاہر ہے ہوائیاں اڑ رہی ہوگی، سیاہیاں چھا جائیں گی اور پیشانی اور قدموں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے جہنم جسے جھٹلا دیتے تھے مجرم۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِیمٍ آن، وہ چکر کاٹیں گے اس جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے چشموں کے درمیان، سخت پیاس لگ جائے گی، بار بار پیاس لگے گی، پھر اپنے جہنم کے ٹھکانوں سے کھولتے ہوئے پانی کے چشموں، بس ان کی دوڑیں ہی لگی ہوں گی اور اس پانی سے ان کی پیاس بھی نہ بجھے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور واسطے اس شخص کے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، دو باغ ہیں، چونکہ دو دو چیزوں کا ذکر ہے، جنت نام ہی بہت سے باغوں کا مجموعہ ہے اور اس لیے دو باغوں کا ذکر آ گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دو ٹہنیوں والے، یعنی بڑا بڑا جو ٹرنک ہوتا ہے ٹہنے، ہر درخت کے دو دو
ٹہنے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں دو چشمے جاری ہوں گے، یعنی تسنیم اور سلسبیل، جو کبھی ختم نہ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر طرح کے پھل کی بھی دو قسمیں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے شکل و صورت میں پھل ایک جیسے ہوں لیکن ان کے ذائقے جو ہیں وہ مختلف ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بستروں پر کہ جس کے استر جو ہیں وہ موٹے ریشم کے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور پھل دونوں باغوں کے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی ان بستروں کی اگر استر لائننگ جو ہے وہ موٹا ریشم ہے تو اس کا اوپر کا حصہ ابرا جو ہے وہ کیا چیز ہوگی، اور پھل جو ہے وہ بھی جھکے ہوں گے، جنتیوں کو لینے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، بیچ ان کے نگاہوں کو نیچی رکھنے والی حوریں ہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ ہی جنوں نے، یعنی باقرہ کنواری حوریں جو ہیں ان کو ملیں گی، اور دنیاوی بیویاں جو ہیں وہ بھی کنواری ہی ان کو ملیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں، یعنی ان کی خوبصورتی موتیوں کی طرح ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان ہی۔ پہلا احسان انسان کے عمل ہے اور دوسرا احسان جنت ہے، عملوں کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ دو اور باغ بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ، سیاہی مائل گہرے سبز، کچھ پتے ہوتے ہیں نا پیرٹ گرین ہوتے ہیں، لیکن کچھ سیاہی مائل، تو جو سیاہی مائل ہوتے ہیں ان کا سایہ زیادہ گھنا اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے جو ابل رہے ہوں گے، یعنی جوش سے، فوارے میں سے جب پانی نکلتا ہے نا تو جوش مارتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ابل رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، بیچ اس کے ان دونوں میں پھل بھی ہیں اور کھجور اور انار بھی ہے، یعنی ڈرائی فروٹس بھی ہیں، اور کھجور اور پانی جو ہے یہ مل کر مکمل غذا بن جاتی ہے، لیکن اگر کھجور کے ساتھ انار کا پانی مل جائے تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، بیچ ان کے بھلی حسین حوریں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، یہ حوریں جو ٹھہری ہوئی ہوں گی خیموں میں، یعنی یہ وہ خیمے جو سفروں میں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں ان کی جو حوریں ہوں گی وہ خیموں کے اندر ٹکی رہیں گی اور اپنے شوہروں کے علاوہ وہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہیں چھوا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ ہی جن نے، گویا جن بھی جنت میں جائیں گے اور جو نعمتیں انسان کو ملیں گی وہی نعمتیں جنوں کو بھی ملیں گی اگر وہ اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اوپر قالینوں کے سبز اور قیمتی جو بڑے خوبصورت ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بابرکت نام ہے آپ کے رب کا جو جلال اور بزرگی والا ہے، یعنی اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے تو وہ ذات خود کتنی بابرکت ہوگی۔ اور جب انسان فرض نماز پڑھتا ہے تو سلام پھیرنے کے ساتھ اسے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ سورۃ الواقعہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی یعنی قیامت، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا، یعنی جب آ جائے گی سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ حافظۃ الرافعہ، یہ جھکانے والی بھی ہے اور بلند کرنے والی بھی۔ آج جو فخر و غرور کر رہے ہیں اور اپنی دولت کے نشے میں بات نہیں مانتے، یہ روز آخرت چیونٹیوں کی طرح لوگوں کے پاؤں میں روندے جائیں گے، ان کو جھکا دے گی، اور جو غریب صحابہ ہیں ان کو یہ قیامت سر بلند کر دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپ جائے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ بھی اڑنے لگ جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، تو پھر وہ اڑتا ہوا غبار ہو جائیں گے، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تمہارے تین قسمیں ہو جائیں گی۔ گویا اللہ حشر کا نقشہ ہمیں آج دنیا میں سنا رہا ہے۔ لوگ تین طرح کے ہو جائیں گے، کیٹیگری دو ہی ہے، جنتی یا جہنمی، لیکن جنتیوں کی آگے سے دو قسمیں ہو جائیں گی۔ فاصحاب المیمنہ، دائیں جانب والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا ہے یہ دائیں جانب والے، اصحاب المشأمہ، اور بائیں جانب والے، ما اصحاب المشأمہ، کیا ہے یہ بائیں جانب والے، والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے، یعنی یہ وہ سبقت لے جانے والے جو ٹاپ موسٹ جنتی ہیں، جو اسلام لانے میں بھی سبقت ہے، ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھ کر جو ہے اللہ کے نبی کا ساتھ دینے میں آگے بڑھ کر، تو یہ لوگ اللہ کے آگے ہی ہوں گے۔ اولئک المقربون، یہ اللہ کے بڑے قریبی ہوں گے، فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، اللہ کا قرب پانے والے ایک بہت بڑی جماعت ہے پہلے لوگوں میں سے، وقلیل من الاخرین، اور پچھلے لوگوں میں تھوڑی سی جماعت اللہ کا قرب پانے والوں ہوگی۔ شکر ہے تھوڑی سی ہے، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کر دے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے لوگ صحابہ کرام ہر نبی کے پہلے نبی کی موجودگی میں وہ اللہ کا قرب زیادہ پائیں گے، اور بعد میں آنے والے جو ہیں وہ قرب تھوڑے لوگ قرب پائیں گے۔ علی سرر موضونہ، اوپر سونے کے جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، یعنی قرب پانے والوں کا انعام کیا ہوگا، وہ سونے کے تختوں پر ہوں گے۔ متقین علیہا متقابلین، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اس پر آمنے سامنے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، چکر کاٹے گے ان پر ایسے لڑکے جو ہمیشگی کے ہیں، یعنی ہمیشہ چکر لگاتے رہیں گے، یہ خدمت گار ہوں گے ان کے۔ بے اکواب و اباری کا، ساتھ آب خورے اور ساغر، و قاسم معین، اور شراب کے جام کے ساتھ، یعنی وہ تو جنت کی شراب ہے جس سے کوئی نہ سر پھٹے گا، وہ کوئی دنیا کی شراب نہیں ہے۔ لا یصدعون عنہا، جس سے سر نہ پھٹے گا، ولا ینزفون، اور وہ بہکیں گے بھی نہیں۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور پھل اس سے جو وہ چاہیں گے۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کے گوشت اس سے جو وہ چاہیں گے۔ اور عموماً پرندوں کا جو گوشت ہوتا ہے وہ لذیذ بھی ہوتا ہے، زود ہضم بھی ہوتا ہے، اور اس کا مزہ بھی جو ہے نا اور ہوتا ہے۔ اور کہا کہ جو وہ چاہیں گے، کباب کی رکابیاں، یہ گوشت ان کو کھانے کو ملے گا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے۔ حور عین، اور موٹی آنکھوں والی حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، گویا کہ وہ موتی ہے چھپے ہوئے، گویا یہ حوریں جو ہیں ان کی خوبصورتی موتیوں کی طرح ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ساتھ اس کے جو وہ کرتے تھے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہ وہ سنیں گے بیچ اس کے کوئی بیہودہ بات اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات، یعنی جنت کے اندر کوئی نفرت، بغض، کینہ، اس طرح کی باتیں، تمسخر، پھبتیاں، یہ نہیں ہوں گی۔ الا قیلا سلاما سلاما، مگر کہا جائے گا سلام سلام۔ جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، امن کی باتیں ہی کریں گے، فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے، رب رحیم بھی ان کو سلام کرے گا۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں جانب والے، کیا ہے یہ دائیں جانب والے، فی سدر مخضود، بغیر کانٹوں کے بیری میں ہے، اور جتنے کانٹے کم ہوتے ہیں وہ پھل اتنا ہی مزے کا ہوتا ہے، تو جنت کی جو بیری ہے اس کے کانٹے ہوں گے ہی نہیں، گویا وہ بڑا لذیذ پھل ہوگا۔ وطلح منضود، اور کیلے طے درتے، وظل ممدود، اور گھنے سائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبہ جنت میں ایک درخت ہے کہ اگر ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں
100 سال سفر کرے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ ومائی مسکوب، اور بہتے پانی، یعنی ایسی آبشاریں ہوں گی کہ جو اوپر سے گریں گی تو ان کا پانی بہ رہا ہوگا۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سے پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کاٹے جائیں اور نہ روکے جائیں، یعنی دنیا میں تو موسم ختم، پھل ختم، لیکن جنت میں ایسی کوئی بات نہ ہوگی اور ان کی سپلائی بھی، ان کو حاصل کرنا بھی مشکل نہ ہوگا۔ وفرش مرفوعہ، اور بلند بستر ہوں گے۔ اللہ کا قرب پانے والوں کے لیے سونے کے تخت، اور یہاں پہ ذکر کیا ہے، دائیں جانب والوں کے لیے بلند بستر ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا پیدا کرنا۔ یہ دنیاوی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ حوریں بھی ہو سکتی ہیں، اور دنیاوی بیویاں جو ہیں وہ حوروں کی نسبت جیسے ایک آقا اور غلام کا تعلق ہوتا ہے، اتنا فرق ہوگا۔ دنیاوی بیویاں جو عمل سے جائیں گی وہ ان سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ اور پھر اس میں ظاہر ہے سوکن تو سوکن ہوتی ہے، حور اگر ساتھ مل جائے مرد کو اور بیوی کے ساتھ، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب کے دل ایک ہوں گے، تو کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، کوئی لڑائی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو کر دیا کنوارا، عربا اترابا، یہ ہم عمر چاہنے والیاں، یعنی اللہ ان کو ایسی ادائیں دے دے گا کہ ان کے شوہروں کو ان پر پیار آئے گا۔ لاصحاب الیمین، دائیں جانب والوں کے لیے، سلۃ من الاولین، ایک بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے دائیں جانب والی ہوگی، وسلۃ من الآخرین، اور ایک بہت بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں سے دائیں جانب والی ہوگی۔ چلیں یہ شکر ہے کہ پچھلے لوگوں کا بھی اللہ نے بتایا کہ دائیں جانب ایک بہت بڑی جماعت ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کرے، اللہ ہمیں یعنی ٹاپ موسٹ لوگوں میں رکھے۔ اصحاب الشمالی، اور بائیں جانب والے، ما اصحاب الشمال، یہ بائیں جانب والے کون ہے؟ فی سموم و حمیم، بیچ دھوئیں کے اور کھولتے ہوئے پانی کے ہیں، وظل من یحموم، اور سائے بھی دھوئیں کے، لا بارد ولا کریم، اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں اور نہ ہی وہ کوئی عزت کی جگہ ہے، کوئی امن کی جگہ نہیں ہے۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ تھے اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ بڑے گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے۔ ہنس ایسے گناہوں کو کہا جاتا ہے جس میں وعدہ ٹوٹ جائے، جیسے ہم نے عہد الست اللہ سے ایک وعدہ کیا، جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اس وقت کیا وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ بس اللہ ہی اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ تو اگر انسان یہ وعدے نہ نبھائے اور قرآن و سنت سے ہٹ کر مرضی کی باتیں ہی کرتا رہے اور خواہش کے پیچھے چلے تو یہ سارے گناہ بڑے ہوتے ہیں۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو؟ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، ان الاولین والآخرین، بے شک پچھلے اور اگلے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، البتہ جمع ہونے والے ہیں ایک وقت مقررہ کے لیے، وقت مقرر دن کے لیے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم ایک گمراہ جھٹلانے والو، لاکلون من شجر من زقوم، کھانے والے ہو زقوم کے درخت سے، تھوہر کے درخت سے، فمالئون منھا البطون، بھرنے والے ہو اس سے پیٹ، نہ بھی کھانا چاہیں گے تو بھوک کہے گی کہ اس کو کھا ہی لو۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر وہ پینے والے ہیں اس پر کھولتا ہوا پانی، وہ جب حلق میں پھنسے گا تو کھولتا ہوا پانی ان کو پینا پڑے گا۔ فشاربون شرب الہیم، وہ پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے، وہ مجبور ہوں گے اسے پینے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی جزا کے دن۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، کیا دیکھا ہے تم نے جو تم منی کا قطرہ ڈالتے ہو؟ انتم تخلقونہ، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ڈالتا تو انسان ہے، پیدا کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقدر کیا تمہارے درمیان موت کو، وما نحن بمسبوقین، اور ہم کوئی عاجز نہیں ہے، یعنی موت جس کو دے دیں کوئی ہم پر سبقت نہیں لے جا سکتا، اسے روک نہیں سکتا۔ الا، اس بات پر
अन्नुबद्दिल अम्सालकुम, कि हम बदल दें तुम्हारी मिसल, तुम्हारी शक्लों को, वनुनशियकुम फी मा ला तालमून, और तुम्हें पैदा कर दें बीच उसके जो तुम जानते ही नहीं। यानी आज माँ के पेट से पैदा हो रहे हो, किन किन मराहल से गुजर के हो रहे हो, कल कब्र से, मट्टी के पेट से भी तुम्हें वो पैदा कर सकता है। वलकद अलिमतुमुन नशअतल ऊला, अलबत्ता बेशक तुमने जान लिया पहली बार की पैदाइश को, फलौला तज़क्करून, तुम नसीहत कबूल क्यों नहीं करते। अफरई तुम तहरुसून, क्या देखा है तुमने जो तुम खेती करते हो, आन तुम तजराउनहु, क्या तुम उसको उगाते हो, अम नहनु ज़ारिऊन, या हम उगाने वाले हैं। इंसान का काम तो बीज डालना है, ये कोम्पल कौन पैदा करता है, जमीन को फाड़ के निकलने वाली कोम्पल किसके हुक्म से निकलती है। लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामा, अगर हम चाहें तो इसको कर दें भूस, फजल तुम तफक्कहून, तो तुम बोलियां बोलते ही रह जाओ। यानी अगर अल्लाह ताला उस पर कोई तूफान भेज दे या कोई आफत और उसे भूस कर दे, तो तुम्हें तो लगे कि जो इस पे माल खर्च किया था वो भी हाथ नहीं आया। इन्ना लमुगरमून, बेशक हमें तो चट्टी पड़ गई है, बल नहनु महरूमून, बल्कि हम तो महरूम हो गए हैं। जो इस खेत पे पैसा लगाया था वो भी ना मिला, और खेत से जो फायदा मिलना था वो भी ना मिला। अफरअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, क्या देखा है तुमने उस पानी को वो जो तुम पीते हो, अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़नी, क्या तुमने उतारा था उसे बदलियों से, अम नहनुल मुनजिलून, या हम हैं उतारने वाले। और समंदर का ज्यादा से ज्यादा यानी बुखारात समंदर से उठते हैं, लेकिन वो कितना खारा है, लेकिन अल्लाह ताला उसे मीठा करके ही उतारता है। लौ नशाउल जअलनाहु उजाजा, अगर हम चाहें तो उसे कर दें खारी ही, फलौला तशकुरून, तुम शुक्र गुजारी क्यों नहीं करते। अफरअयतुमुन नार अल्लती तूरून, क्या देखा है तुमने आग को वो जो तुम जलाते हो, और आग की कदर उसी वक्त याद आई जब गैस चली जाती है, तो कितनी कदर याद आती है। हाँ, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया करो। आन तुम अंशा तुम शजरतहा, क्या तुमने पैदा किया है इसका दरख्त, अम नहनुल मुनशिऊन, या हम उसको पैदा करने वाले हैं। बहुत से दरख्तों में इतना मोम होता है कि जो आग की तरह जलता है, या बहुत से दरख्त ऐसे हैं कि जिनकी शाहों को रगड़ने से चकमाक के पत्थर की तरह जो है वो शोला पैदा होता है। और बात यह है, कोयला या मादनी या पथरी कोयला, आज भी उसका सोर्स जो वो क्या है, ये दरख्त ही उसका सोर्स है। नहनु जअलनाहा तज़किरतम व मताअ लिल मुक़वीन, हमने कर दिया इनको याद दहानी और फ़ायदा मुसाफिरों के लिए। यानी ये मुसाफिर जो खाना बदोश होते हैं, इन्हीं दरख्तों को जलाकर जो है वो गुजर बसर करते हैं, और इन्हीं दरख्तों की लकड़ियों से जो है वो बेच कर गुजारा करते हैं, या उसी से ये अपने खैमे गाड़ लेते हैं। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो तस्बीह बयान कर अपने रब के नाम की जो बड़ा अजमत वाला है। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, मैं कसम खाता हूँ सितारों के डूब जाने की। व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, और बेशक ये अलबत्ता कसम है अगर तुम्हें मालूम हो जाए बहुत बड़ी। यानी अल्लाह ने सितारों के डूबने की कसम खा के कहा ये बहुत बड़ी कसम है, ये मामूली बात नहीं है, ये करहाने कुदरत उस जात ने बनाया हुआ है। इन्नहु लकुरआनुन करीम, बेशक ये कुरान बड़ा मुअज़्ज़ज़ है। कसम इस बात पर खाई और करहाने कुदरत को गवाह बनाकर खाई, ये कुरान बड़ी अजमत वाली किताब है। फी किताब मखनून, ये लोहे महफूज में है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, नहीं छूते उसको मगर पाकीज़ा लोग। यानी फरिश्ते इसको लेते हैं, और आसमान दुनिया पे भी फरिश्ते लेकर आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतरते हैं। आप भी पाकीज़ा हैं, और इसके अंदर बातिल की कोई भी आमेजिश नहीं हुई। और इसी से मसला ये निकाला है लोगों ने कि इसे वज़ू करके ही छुआ जाए, हालांकि ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं है। हम बगैर वज़ू के भी कुरान पढ़ सकते हैं, छू सकते हैं इसको। हाँ, पीरियड्स वाली औरतें और जनाबत वाले ये कुरान को छू नहीं सकते। मस मना है, ला यमस्सुहु, मस मना है, पढ़ मना नहीं है। तंजीलो में रब्बिल आलमीन, ये उतारा गया है रब्बुल आलमीन की तरफ से। आफी आफ बिहाजल हदीस अंतुम मुदहिनून, क्या पास तुम इस बात के साथ सुस्ती करते हो। वतजालूना रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, और तुम करते हो अपना रिस्क कि तुम झुटलाने वाले हो। यानी रिस्क का शुक्रिया तुम इस तरह अदा कर रहे हो कि तुम अल्लाह के दीन को ही झुटलाने लगे हो। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, फिर क्यों नहीं जब जान हलक को पहुंच जाएगी। व अंतुम हीना इज़िन तंज़ुरून, और तुम उस वक़्त देख रहे होगे। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, और हम ज्यादा करीब हैं उस निकलती हुई जान के
تم سے، ولیکن لا تبصرون لیکن تم نہیں دیکھتے، یعنی سارے بندے ارد گرد، سارے جو نے اہل و عیال اور نکلتے والی جان کو وہ روک نہیں سکتے، وہ بے شک ان کے اہل و عیال قریب ہیں، لیکن اللہ کی ذات ہی اس نکلتی ہوئی جان کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر کیوں نہیں اگر تمہارے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا یا وہ قیامت کا دن نہیں آتا، تمہارے یہ عقیدے ہیں، ترجیونہا تو اس کو لوٹا لو، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے تو آج تک نکلتی جان کو کوئی روک نہیں سکا۔ فاما ان کان من المقربین، شروع میں 3 گروہوں کا ذکر ہوا نا، اللہ کا قرب پانے والے، دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے، اب ان کی جان کیسے نکلے گی اللہ نے وہ بیان کیا۔ فاما ان کان من المقربین، پھر اگر ہے یہ اللہ کا قرب پانے والوں میں سے تو فروح و ریحان، بڑی راحت ہے، بڑی خوشبوئیں ہیں، و جنت نعیم، اور نعمتوں والی جنتیں ہیں، یعنی ان کی روح جو ہے نکلتے ہی راحت کے ساتھ نکلے گی، سکون کے ساتھ خوشبوؤں میں بسا دی جائے گی، جنتوں کے باغات میں پہنچا دی جائے گی، اس کی قبر کو ہی جنت بنا دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کر دے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ نکلنے والی جان دائیں جانب والوں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو سلامتی ہو تجھ پر دائیں جانب والوں سے، دائیں جانب سے فرشتے آ جائیں گے، سلام کریں گے، بندے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دائیں جانب والوں سے ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر یہ نکلتی ہوئی جان جھٹلانے والوں سے، گمراہ لوگوں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو مہمان نوازی ہے کھولتے ہوئے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں داخل ہو جانا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تسبیح بیان کر اپنے رب کے بڑے اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمت والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں رکھ لو، سبحان ربی العظیم۔ سورۃ الحدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وہ العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ پر ہر چیز کے قادر ہے۔ هو الاول والآخر، وہ اول ہے اور آخر ہے، والظاہر والباطن، اور ظاہر ہے اور باطن ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہ رہے گا تو اللہ رہے گا، اور ظاہر اتنا کہ یعنی پورا کارخانہ قدرت اللہ کا پتہ بتا رہی ہے، لیکن چھپا ہوا اتنا کہ ان ہوا سے ہمسا سے بھی کوئی اس کو پا نہیں سکتا۔ هو الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منها، اور جو نکلتا ہے اس سے، وما ینزل من السماء، اور جو اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتا ہے بیچ اس کے، وہو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یعنی زمین میں داخل ہونے والی، پانی بھی زمین میں داخل ہو جاتا ہے، حشرات بھی زمین میں، بیج بھی پانی میں، مردہ اجسام جو ہے وہ بھی زمین میں داخل ہو جاتے ہیں، اور زمین سے نکلتا ہے سبزہ نکلتا ہے، پھر کیڑے مکوڑے بھی نکل آتے ہیں، گیسیں، پانی، یہ زمین سے نکل آتے ہیں، معدنیات نکل آتی ہیں، اسی طرح آسمان سے وحی اترتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، بارش اترتی ہے، اور اسی طرح انسان کے عمل آسمان میں چڑھتے ہیں، فرشتے چڑھتے ہیں، نیک روحیں جو ہیں وہ آسمان میں چڑھ کے جائیں۔ ہر ایک چیز کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف سب امور کا لوٹنا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ سینوں والی بات کو بھی جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس میں سے جو بنایا تمہیں جانشین بیچ اس کے، فالذین آمنوا منکم، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا، انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ،
اور یہ مال تمہارا اپنا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، پہلے لوگ چھوڑ گئے، تم وارث بن گئے، یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اس لیے اس مال میں سے اللہ کے رستوں میں خرچ کر دو۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور کیا ہے تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے ساتھ اللہ کے، وَرَسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلاتا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ تم ایمان لے اپنے رب کے ساتھ، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور بے شک اس نے پکڑا ہے وعدہ تم سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ان کے وعدوں پر یقین کر لو۔ اللہ نے دین کے غالب ہونے کا وعدہ دیا ہے، اس کو بھی سچا سمجھو، اور پھر جو تم اللہ کے رستوں میں خرچ کرو گے وہ تمہیں واپس مل جائے گا، ان وعدوں کو بھی سچا سمجھو، اور پھر عہد اللہ جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے ان وعدوں کو بھی سچا سمجھو، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا یقین کرو۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہ ذات جو اتارتی ہے اپنے بندے پر واضح آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف، وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ ساتھ تمہارے البتہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، ان واضح آیات سے ہی کوئی اندھیروں سے روشنی کی طرف آ سکتا ہے، قرآن کے بغیر انسان جنت کا رستہ نہیں پا سکتا۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور کیا ہے کہ تمہیں کہ تم خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے وراثت آسمانوں کی اور زمین کی، لا يَسْتَوِي مِنْكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ، نہیں ہے برابر تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے، وقاتل، اور اس نے لڑائی کی، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، یہ لوگ بہت بڑے بڑے درجے ہیں ان لوگوں سے کی نسبت جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد، وقاتلوا، اور لڑائی کی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کو اللہ نے اچھا وعدہ دیا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ یعنی اللہ کے رستوں میں خرچ کرو، مال تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے، وارث کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وارث ہے، تو اس مال سے اپنی آخرت جو ہے وہ کما لو۔ تو فتح مکہ سے پہلے پہلے چونکہ حالات اتنے سازگار نہیں تھے، اور اگر مومن خرچ کرتے تھے تو انہیں واپس ملنے کی اتنی امید نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اسلام غالب نہیں تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد اسلام غالب آ گیا۔ اب اگر کوئی جہاد میں خرچ کرتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ اسلام کی جیت ہے، مال غنیمت سے واپس مل جائے گا، اس لیے فتح مکہ سے پہلے پہلے جو مسلمان ہوئے اور خرچ کیا اللہ کے رستوں میں ان کے درجے بہت بڑے ہیں، لیکن جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور اللہ کے راستے میں جہاد اور خرچ کیا، ہر ایک سے وعدہ اچھا ہی ہے، جنت ان کو بھی مل جائے گی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، فیضاعفہ لہ، تو وہ دگنا کر دے گا اسے اس کے لیے، ولہ اجر کریم، اور اس کے لیے معزز اجر ہے۔ یعنی اللہ کے راہ میں اللہ کے غریب بندوں کے لیے بھی، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اور جہاد کے لیے بھی، یعنی انسان جیسے بھی خرچ کرے گا اللہ اسے دگنا تگنا کر کے اسے دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اجر ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں، یسعی نورہم، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم، ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں، بشراکم الیوم، خوشخبری تمہیں آج کے دن، جنات، جنتیں ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک ھو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ حشر کے وقت کا ایک نقشہ جو ہے وہ اللہ نے کھینچا کہ جب جنتی مومن مردوں اور عورتوں کو جنت کا پروانہ راہداری مل جائے گا، اب اس کے بعد سے انہیں پل صراط کے اوپر سے بھی گزرنا ہے، سخت اندھیرا ہے، اس وقت نور تقسیم ہوگا، ہر بندے کو اس کے اپنے عملوں کے حساب سے نور ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کا نور اتنا زیادہ ہوگا جیسے مدینہ سے صنعاء تک کا فاصلہ ہے، اور یہ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، گویا پشاور سے کراچی، اتنا نور۔ اور اس میں یہ کہ قرآن نور ہے، جس نے جتنا اس نور کو پھیلایا اس کا نور اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا۔ یہ نور ان کے آگے بھی، عموماً انسان لائٹ کس ہاتھ میں پکڑتا ہے؟ ٹارچ، اس ہاتھ میں، جو ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، اور ان کے آگے تمہیں تو بڑی خوشخبری، تمہارے لیے تو جنتیں ہیں۔ اور کسی کا نور اتنا تھوڑا ہوگا کہ اس کے انگوٹھے، یعنی ناخن، جو انگوٹھے کا جو ناخن ہے اس میں ہوگا، جل جائے گا، بجھ جائے گا۔ یہ
منافقین کا جب وہ ساتھ چلتے تھے اسلام کے، تھوڑا بہت نور ان کو، لیکن وہ ان کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یوم یقول المنافقون، جس دن کہیں گے منافق والمنافقات اور منافق عورتیں، للذین آمنوا انظرونا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تھے ہمارا انتظار کرو یا ہمیں دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ چرا لیں، قیل ارجعوا، کہا جائے گا واپس لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا، اپنا نور تلاش کرو، فضرب بینہم بسور لہ باب، تو ڈال دیا جائے گا ان کے درمیان ایک دروازہ، ایک دیوار، لہو باب، اس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر کی طرف تو رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی جانب عذاب ہوگا۔ اب منافق بولیں گے ان مومنوں سے کہ دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے، تھوڑا رک جاؤ، ہم بھی تمہارے نور کی روشنی میں یہ پل پار کر جائیں، یا تھوڑا پیچھے ہماری طرف نظر کرو تاکہ ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی ہو جائے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے ہوں گے، درمیان میں دیوار آ جائے گی، اب اس میں ایک دروازہ ہوگا، اس طرف مومن ہو جائیں گے، اور دروازے کے باہر کی طرف جو ہے جہاں دوزخ ہے وہاں پر یہ منافق ہو جائیں گے۔ ینادونہم، وہ ان کو آوازیں دیں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھی نہ تھے؟ قالوا، تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے آزمائش میں ڈالا اپنی جانوں کو، وتربصتم، اور تم نے انتظار کیا، وارتبتم، اور تم نے شک کیا، وغرتکم الامانی، اور دھوکہ میں ڈال دیا تمہیں آرزوؤں نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکہ میں ڈالا تمہیں اللہ کے ساتھ ایک دھوکے باز نے۔ اب اس دروازے سے ان کو پکاریں گے مومنین سے، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھی نہیں تھے؟ وہ بولیں گے تم ہمارے ساتھی نہیں تھے، تم تو مطلب کے ساتھی تھے، تم نے ہمیشہ انتظار ہی کیا کہ کب اسلام کا جو ہے وہ زور ٹوٹ جائے، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں ہمیشہ شک کیا، تم مال و دولت کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور تمہیں اس شیطان نے بڑے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج کے دن نہ پکڑا جائے گا تم سے کوئی فدیہ، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہاری سرپرست ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ہے پلٹنا۔ اور آج اگر کوئی فدیہ بھی دینا چاہے تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ الم یعن للذین آمنوا، کہ نہیں آ گیا وقت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ڈر جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے، وما نزل من الحق، اور جو نازل ہوا ہے حق میں سے، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور نہ وہ ہو جائے مانند ان لوگوں کے جو کتاب دیے گئے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، تو لمبی ہو گئے اوپر ان کے مدت، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ یعنی ان منافقوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، بدر میں شاندار فتح اسلام کو ملی، احد میں فتح مل گئی، پھر جنگ خندق میں فتح مل گئی، اب کون سا وقت پیچھے ہے، آیات بھی اتر رہی ہیں، انہیں تو چاہیے کہ اللہ کی یاد کی طرف یہ آ جائیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، اہل کتاب کی طرح، جب تک نبی جو ہے وہ موجود نبی امت میں موجود رہتا ہے، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے ایمان کے جذبے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب نبی رخصت ہو جاتا ہے پھر بعد میں آنے والے لوگوں کے ایمان ویسے نہیں رہتے۔ تو کیا تمہارے اوپر بھی عمر جو ہے وہ لمبی ہو گئی؟ نبی تو تمہارے درمیان موجود ہے، اور آج اس چیز کو ہم یوں دیکھیں گے، اس آیت میں اللہ نے کہا اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، اگر آج نبی موجود نہیں تو اللہ کی یاد کرو تاکہ تمہارے دل جو ہے وہ نرم ہو جائے۔ ہم بھی دیکھیں کیا وقت نہیں آ گیا کہ اب ہم اللہ کی یاد کی طرف لگ جائیں؟ ہم نے تو زندگی کی اتنی بہاریں جو ہیں وہ دیکھ لیں، اب کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم اپنی آخرت کی طرف نظر کر لیں؟ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، قد بینا لکم الآیات، بے شک ہم نے بیان کی ہیں تمہارے لیے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دینے والے، یضاعف لہم، ان کے لیے دگنا کیا جائے گا، ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے معزز اجر ہے۔
वल्लज़ीना आमनु, और वो लोग जो ईमान लाए, बिल्लाहि साथ अल्लाह ताला के, व रसूलिही, और उसके रसूलों के, उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून, ये लोग रास्तबाज हैं, सिद्दीक हैं, व शुहदा, और गवाही देने वाले हैं, इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास, लहुम अजरुहुम व नूरुहुम, उनके लिए उनका अजर है और उनका नूर है। वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, व कज़्ज़बू बिआयातिना, और उन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये लोग जहन्नम वाले हैं। हाँ जी, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म को मान लेते हैं और सच्चाई के साथ उस पर अमल पैरा हो जाते हैं, शक नहीं करते, वो सिद्दीक का दर्जा पा लेते हैं। ऐसे लोग ही रोज़े आखिरत गवाह भी होंगे, उनका अजर भी मिलेगा, और नूर, यानी जो नूर अभी हमने पीछे पढ़ा, वो उनको उनका नूर भी अता किया जाएगा। ए अलमु, जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया, बेशक दुनिया की ज़िंदगी, लाइबुन व लहवुन, खेल और तमाशा है, व ज़ीनतुन, और ज़ीनत है, व तफाखुरुन, और आपस में फ़ख्र करना, बैनकुम, आपस में, व तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, और माल और औलाद में कसरत हासिल करना है। कमसले गैसिन, मानिंद मिसाल बारिश के है, आजबल कुफारा, जो किसान को अच्छी लगती है, नबात हो उसकी नबातात, सुम्मा यहीजू, फिर वो फलती फूलती है, फतराहु मुस्फरन, फिर तू देखता है उसको जर्द पड़ा हुआ, सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर वो हो जाता है भुस, व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद, और आखिरत में सख्त अजाब है, व मग़फ़िरतु मिनल्लाहि व रिज़वान, और बख्शिश अल्लाह की तरफ से और रज़ा भी, व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी मगर धोखे का सामान। यानी खेल और तमाशा जिस तरह थोड़ा वक्त होता है, और तामीरी ज़िंदगी जो है इंसान ज़्यादा करामत ज़िंदगी ज़्यादा गुजारता है, इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी जो है ये थोड़ा वक्त है, आखिरत की ज़िंदगी जो है ये पायदार है। इसलिए दुनिया की जीनत में मत खो जाओ। और इंसान क्या करता है, एक दूसरे पर फ़ख्र भी करता है, और फ़ख्र की मैंने बहुत सारी औरतों के सुना कि इसका लहंगा जो था, इसका लहंगा तो इतना अच्छा नहीं था जो लहंगा मैंने अपनी बेटी को पहनाया था। यानी इस तरह की बातें, मैं तो फलां ब्रांड से, मैं तो फलां से, ये फ़ख्र की बातें हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और फिर इंसान की कोशिश ये होती है कि माल को ज़्यादा से ज़्यादा, औलाद और उसकी नफरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर बिलाखिर क्या है, मौत है, सारी चीज़ें जो है वो दुनिया में ही रह जाएंगी। जैसा कि किसान एक खेती लगाता है, और फिर एक वक्त होता है उसका खेत खूब फलता फूलता है, और वो उसको देख के बड़ा खुश होता है, लेकिन फिर उस पर खिज़ां आ जाती है। फिर वही खेत जब कट जाता है तो उस पर खिज़ां के असरात आने लग जाते हैं, वो पीला होना शुरू हो जाता है, फिर वो भूस हो जाता है, हवाएं उसको उड़ाती फिरती हैं। गोया हर बहार के साथ खिज़ां भी है। इंसान को किसी चीज़ पे अकड़ना नहीं चाहिए, पायदार ज़िंदगी की तरफ नज़र रखो। उसकी बहार तो जन्नत है, और उसकी खिज़ां क्या है, जहन्नम है। साबिकु इला मग़फ़िरति मिन रब्बिकुम, तो सबकत ले जाओ तरफ बख्शिश के अपने रब की तरफ से, व जन्नतिन, और जन्नत, अर्ज़ुहा, उसका अर्ज़, का अर्ज़ समाई, जैसा कि आसमान का अर्ज़ है, वल अर्ज़ी, और ज़मीन का, और इद्दत लिल्लज़ीना आमनु, तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं, बिल्लाहि, साथ अल्लाह के, व रसूलिही, और उसके रसूलों के। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, युतीही मन यशा, वो देता है उसे जिसे चाहता है, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। यानी अल्लाह ने जन्नत का रकबा नहीं बताया, सिर्फ उसकी वुसअत बताई है कि जिस तरह तुम्हारे वुसअत में जो है ज़मीन और आसमान नहीं आ सकते, जन्नत की वुसअत भी तुम्हारे ख्यालों में नहीं आ सकते। इसलिए अल्लाह ताला की जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ, ऐसे काम करो कि जिससे अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता कर दे। मा असाबा मिन मुसीबतिन, जो पहुंचे तुम्हें कोई भी मुसीबत, फिल अर्ज़ि, भी ज़मीन के, वला फी अनफुसिकुम, ना तुम्हारे नफ्सों में, इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, मगर वो बीच किताब की है, इससे पहले कि हम उसको पैदा करें। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक ये अल्लाह पर बड़ा आसान है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुख उठा रहे हैं, और मुसलमान भी जो दुख और परेशानियां उठा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं कि हम तुम्हें देख नहीं रहे, अल्लाह को सारा कुछ पता है। अल्लाह ने लोहे महफूज में इनके आने से पहले ही अल्लाह ने लिख रखे थे, और अल्लाह ताला तुम्हारी ही मदद करेगा, और इन काफिरों को अल्लाह ताला नीस्तो नाबूद कर देगा। लेकिन ला तासुल अला मा फातकुम, ताकि ना तुम अफसोस करो उस पर जो खो गया तुमसे, वला तफरहु बिमा आताकुम, और ना तुम खुश हो जाओ साथ उसके जो दिया तुम्हें। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह ताला पसंद
پسند نہیں کرتا ہر خود پسند فخر کرنے والوں کو۔ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہر دکھ سکھ لکھا ہوا ہے تو پھر جب ان کو دکھ پہنچتا ہے وہ افسوس نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی سکھ ملتا ہے تو بھی وہ کہتے ہیں اللہ نے مقدر میں لکھا تھا۔ وہ اپنی قابلیت یا ذہانت اور اس میں وہ پھولے نہیں سماتے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے ہیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ ومن یتولی، اور جو کوئی منہ پھیر لے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک اللہ وہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا۔ تمہارے خرچ کر دینے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ جاتا، اور تم اگر ہاتھ روک لو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا۔ یہ شکر کیا کرو کہ اللہ نے پہلے مال دیا، پھر اس میں سے خرچ کرنے کی توفیق دی، اور پھر اس کے بدلے جنت بھی دے دی۔ تو شکر کرو کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے کروا رہا ہے، اللہ کے رستوں میں خرچ کرنے میں بخل نہ کیا کرو۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، البتہ بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب، ہم نے اتارا ان کے ساتھ کتاب، والمیزان، اور ترازو، یقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ قائم ہو جائیں لوگوں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ وانزلنا الحدید، اور ہم نے اتارا لوہا، فیہ باس شدید، اس میں سخت قوت ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں، ولیعلم اللہ من ینصرہ، تاکہ ظاہر کر دے اللہ وہ جو اس کی مدد کرتا ہے اس کو، ورسلہ، اور اپنے رسولوں کو، بالغیب، غیب کے ساتھ، جو اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی، بالغیبی، غیب کے ساتھ۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقت والا ہے، غالب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، پھر اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، پھر اللہ تعالیٰ نے میزان جو ہے میزان عدل بھی بھیجا، تاکہ اس کتاب کا نفاذ جو ہے وہ بھی ہو جائے اور انصاف کے تقاضوں کے ساتھ ہو جائیں، اور ظاہر نفاذ کے لیے اس شریعت کے نظام کو عدل کے ساتھ نافذ کر دینے کے لیے ڈنڈے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسے قوانین جو ہے وہ بھی بھیج دیے، اور پھر لوہے سے مراد جو ہے یعنی سامان، جہاد کے لیے جو سامان ہوتے ہیں، یعنی زیریں، توپ، تفنگ، یہ سارے لوہے سے بنتی ہیں، تاکہ اللہ کا دین جو ہے وہ دنیا میں نافذ بھی ہو جائے۔ اللہ خوب جانتا ہے کون بندہ اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کر رہا ہے اور اس کے دین میں اس کا مددگار ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور البتہ بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النَّبُوَّةَ، ہم نے رکھ دیا ان دونوں کی اولاد میں نبوت کو، والکتاب، اور کتاب کو، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو ان میں سے بعض تو ہدایت پانے والے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ یعنی پہلے تو آدم علیہ السلام ہے، ان کی اولادوں سے یہ سلسلہ چلا، اور اس کے بعد سلسلہ جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے تھے وہاں سے چلا، اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو قیامت تک سلسلہ نبوت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی اللہ نے رکھ دیا۔ اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے، لیکن کچھ لوگ بیچ میں ہدایت والے بھی ہوتے ہیں۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے پے در پے بھیجے ان کے پیچھے کئی رسول، وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ہم نے پیچھے بھیجا ان کے عیسی ابن مریم کو، وآتیناہ الانجیل، ہم نے اسے انجیل عطا کی، وجعلنا، اور ہم نے کر دیا، فی قلوب الذین اتبعوہ، بیچ دلوں ان لوگوں کے جنہوں نے اس کی پیروی کی تھی، رأفۃ و رحمہ، نرمی اور رحمت، ورہبانیت، اور رہبانیت، ابتدعوہا، انہوں نے اس کی بدعت کو خود ایجاد کیا تھا، ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان پر نہیں لکھا تھا اس کو، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے، فما رعوہا حق رعایتہا، انہوں نے اس کی رعایت بھی نہ کی، یعنی اسے نبھا نہ سکے جس طرح اسے نبھانے کا حق تھا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان میں سے ان کا اجر، وکثیر منہم فاسقون، اکثریت ان میں سے فاسق ہے۔ یعنی پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود بھی بڑے نرم دل تھے، تو وہ چیز ان کی امت میں جو ہے وہ بھی آئی، وہ بھی بڑے نرم دل تھے، اور پھر انہوں نے ترک دنیا کو خود اختیار کیا تھا، ان کی شریعت میں اس کا حکم نہیں تھا، اور انہوں نے یہ بدعت خود ایجاد کر لی تھی۔ کیوں ایجاد کی تھی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ترک دنیا، اور رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ دنیا کو ترک کر دو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، کھانا پینا کم سے کم کھاؤ، روح کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے، اور نیند بھی اپنے اوپر حرام کر لو، تھوڑا سونا
شادیاں بھی نہ کرو اور دنیا کو ترک کر دو، یہ ہوتی ہے رہبانیت۔ انہوں نے اسے ایجاد تو کر لیا لیکن اس کو وہ نبھا بھی نہ سکے، اور پھر عیسائیوں کے اندر پادریوں نے جو ہے شادیاں جب نہ کی اور عورتوں نے بھی جب شادیاں نہ کی، ان کی خانقاہیں بھی الگ ہوتی تھی، پھر یہی خانقاہیں بدکاری کے اڈے بن گئے۔ ظاہر ہے انسان کی فطرت کے خلاف ایک جنگ ہے کہ انسان شادی نہ کرے، پھر بدکاریوں پر یہ اتر آئے، حرامی بچے مار دیے جاتے اور پھر باقی جو ہے وہ کسی گرجے کی نظر ہو جاتے۔ وہ اس کو نبھا بھی نہ سکے۔ انسان اسی چیز کو نبھا سکتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے تو پورا کیا انہیں اجر مل گیا کیونکہ ان کی شریعت میں منع نہیں کیا ہوا تھا، لیکن خود سے ایجاد بھی کر لیا تھا۔ ہماری شریعت میں رہبانیت منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں، اور یہ اس کو مسلمانوں نے بھی اختیار کیا ہے، جسے وہ کیا نام دیتے ہیں؟ دین طریقت۔ تو اس چیز کی، دین طریقت کی، اس اسلام کے دین کے اندر کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ دے گا تمہیں دگنا اجر اپنی رحمت میں سے، ویجعل لکم نورا تمشون بہ، وہ کر دے گا تمہارے لیے نور، تم چلو گے ساتھ اس کے، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ تو تمہیں دگنا اجر ملے گا، اور یہودی عیسائی جو اپنی شریعت پر بھی عمل کریں اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر بھی عمل کریں تو ان کے لیے دگنا اجر ہے، اور اگر وہ اس نور کو لے کر چلیں گے تو اوپر بھی جا کے ان کو نور ہی ملے گا، اور اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ نہ جانے اہل کتاب، اللہ یقدرون، کہ نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے، ان الفضل بید اللہ، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب اہل کتاب نے مسلمانوں کے اوپر فخر کرنا شروع کر دیا کہ بھئی ہمیں تو دگنا اجر ہے اور تمہیں سنگل اجر۔ اللہ نے کہا فضل تو میرے ہاتھ میں ہے، میں نے مسلمانوں کو بھی دگنا اجر عطا کر دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔